آقا مدینے والے طیبہ مجھے بلا لو، آقا مدینے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دیتے وعلیکم السلام اغفر اللہ لکم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، اور ساتھ میں کہو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، اللہ نے بہت ہی پیاری زمین میں، روحانی زمین میں، شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی برکت والی زمین میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہر واقعات میں مولانا محبوب صاحب اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے، ہمارے مولانا حبیب صاحب کو بھی اللہ بہت اچھا رکھے۔ یہاں کر جو پھول جو مجھے پہنائے گئے، صحیح میں میرے کو میری شادی میں بھی اتنے نہیں پہنائے گئے تھے، اور معلوم نہیں ٹھنڈ تو کب سے شروع ہوئی ہے۔ وہی ایک اپنی معمولی صدری پہن کے گھوم رہا ہوں، آج تو خوش ہو گیا، ساری ٹھنڈ کو ختم کرنے کی تمام شالیں لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی آپ لوگوں نے پہلے ہی گرم کر دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ دینی حرارت اور حمیت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خیر، ہم یہاں بہت بڑے اللہ کے ولی کی زمین میں، اور احمد آباد ویسا بھی تاریخی شہر ہے، علماء کا شہر ہے، اولیاء کرام کا شہر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات شروع کروں، لیکن اس انداز پر شروع کروں جو شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ شروع کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ بہت بڑے اللہ کے ولی جن کو ہم کہتے ہیں حافظ زمان اور محدث اور مفسر اور امام زمان، شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب وہ بیان ہوتا تھا، ان کا خطاب ہوتا تھا، ان کا شیرینی بیان ہوتا تھا، تو اس سے پہلے وہ ایک خطبہ پڑھتے تھے۔ وہ خطبہ کا ادائیگی بہت مشکل ہے، لیکن بہت محنت سے میں نے اس کو یاد کیا، آپ کے سامنے پڑھوں گا، بولو انشاءاللہ۔ لیکن جب وہ شاہ عطا اللہ بھی جب پڑھتے تھے نا، اور اس کا آخری کلمہ آتا تھا اللہ، تو کہتے تھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو۔ تو میں بھی آپ سے وہی گزارش کروں گا، خطبہ ان کا ہے، زبان یہ نالائق کی ہے، باقی ساری برکتیں تو ان کی ہے۔ تو میں خطبہ شروع کر رہا ہوں شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا، جن کا آخری کلمہ ہوگا اللہ۔ میری زبان پر، آپ کی زبان پر شروع کریں گے، الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ، والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، والباطن هو اللہ، قبل كل شيء، کہو نا، قبل كل شيء هو اللہ، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله۔ پورا مجمع ساتھ میں بٹوا والے، اللہ 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 اللہ، ساتھ میں لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
لا سمیع الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا بارئ الا اللہ، لا مصور الا اللہ، لا عزیز الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا متکبر الا اللہ۔ ساتھ میں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، پیار سے درود شریف پڑھیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم اور بہت ہی مکرم علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، اور یہاں وٹوا کے بہت ہی اکابرین اور بڑے اچھے احباب، اور میرے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے بچوں، اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے ہمارے اس جلسے کی صدر محترم میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جیسے شروع میں تھی ویسے کرے۔ میرا یہاں آنا میرے پیاروں، اس وقت ہمارا یہ ہندوستان، ہمارا اپنا وطن، بولو نا، ہمارا اپنا وطن، وطن عزیز، ہمارا یہ بھارت، ہمارا ہندوستان، ہمارا انڈیا، اللہ کی قسم کہو ہم اس سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ میرے پیاروں، اس وقت ہمارے ہندوستان پر جو حالات آئے، جو زمین کا تیور بدلا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے میرے پیاروں، کرنے والوں نے بہت کام کیے، بہت کام کیے، اور جنہوں نے صحیح نیت سے کیا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کرنے والوں نے بہت کام کیے، ماشاءاللہ، پردرشن بھی ہوئے، دھرنے پر بھی بیٹھا گیا، ایک دن ہندوستان کے بند ہونے کا بھی اعلان کیا گیا، یہ سارے کام ہوئے گئے۔ اس وقت ہمیں ان کاموں کی طرف نہیں جانا، لیکن سارے کام ہوئے گئے۔ لیکن مجھے صرف ایک بات آج ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہے کہ ہم جتنوں نے کام کیے، کبھی کسی پارٹی والوں نے کہا یہ کام کرنا، کبھی ہمارے دل اور دماغ نے کہا کہ یہ کام کرنا، کبھی ہمارے سماج نے کہا کہ یہ کام کرنا، کبھی ہمارے ہندوستان کی سوسائٹی نے کہا کہ یہ کام کرنا، کبھی ہماری کمیونٹی نے کہا کہ یہ کام کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کیا جو ہر ایک نے سوچا، ہر ایک نے سمجھا، ہر ایک نے غور کیا، ہر ایک نے فکر کیا، لیکن ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے احمد آباد والوں، اللہ کی قسم وہ کام ہم کیوں نہیں کرتے جو خود ہمارے مصطفیٰ ہم کو بتاتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ جو ہمارے نبی نے کہا کرو، قسم اللہ کی پورے عالم میں اللہ انقلاب پیدا کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مرتبہ ہم بولتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں،
اور کرتے رہیں گے. ساتھ میں بولو ہندوستان زندہ باد. بلند آواز سے بولو ہندوستان. جب ہندوستان کو ہماری اس بھارت کی زمین کو جان کی ضرورت پڑے گی قسم اللہ کی ہم جان لٹا دیں گے. جب مال کی ضرورت پڑے گی ہم مال قربان کر دیں گے. ارے آل اولاد قربان کر دیں گے. تن من دھن کی قربانی دیں گے. لیکن میرے پیارو اس وقت جو حالات نے موڑ لیے ہیں اس میں ہم نے دھرنا کرنا تھا دھرنا کیا, پردرشن کرنا تھا پردرشن کیا, ریلی نکالنی تھی ہم نے ریلی نکالی, ہندوستان کو بند کرنا تھا ہم نے ایک دن بند کا اعلان کیا. لیکن اب آ جاؤ میرے پیارو, آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ ہم سب ہندوستان والے, بلکہ ہندوستان والے نہیں پوری دنیا والے اگر 4 کام کا ارادہ کر لیں. کتنے کام کا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, ساتھ میں بولے, آواز اور باریک کرائیں. کتنے کام کا ارادہ کر لے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, علماء کے بیچ میں کہہ رہا ہوں, پروردگار کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارے پیارے نبی کے محبت کا واسطہ, یہ 4 کام کر لے. مصطفیٰ کے بتائے ہوئے 4 کام کرے, انشاءاللہ اللہ ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ پورے ہندوستان میں پریورتن لائے گا, انقلاب ہوگا, اللہ نقشہ بدل دے گا. لیکن شرط اور کنڈیشن ہے کتنے کام کرنے کے. آپ لوگ تیار ہو تو میں آگے بڑھوں. کریں گے 4 کام کریں گے. ارے وٹوا والے ہاں بولو نہ کریں گے. کون سا تم نے میرے کو کھلایا پلایا؟ وٹوا والوں نے کس نے میرے کو سب کا یہاں بیٹھا ہوں, کسی نے چائے کا پیالہ نہیں پوچھا. اور مولانا کہتے ہیں کہ بھائی کھانا تیار ہے. کیا کھانا کھائے بھائی؟ کہاں کھانا اور کہاں بیان, یہ بھی احمد آباد کا بڑا عجیب و غریب کمال ہے بھائی. مولانا محبوب آپ نے کھایا؟ نہیں کھایا. جب آپ کو نہیں ملا تو ہم پردیسی کو کیا ملے گا. اب اٹھوا والے بڑے کنجوس معلوم ہوتے ہیں. ابھی ہمارا وہ بیٹا اویس جو اس نے نعت پاک پڑھی, اللہ کی قسم اس کا انداز, اس کا تکلم, اس کا ترنم, میں تو تھوڑی دیر کے لیے انگلینڈ پہنچ گیا. کیونکہ جب میں رمضان میں انگلینڈ جاتا ہوں, مولانا حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں. ہم جب وہاں برطانیہ UK میں رہتے ہیں تو وہاں ایسے ایسے بڑے نعت پڑھنے والے آتے ہیں. ان کی پہلے نعت ہوتی, پھر اس کے بعد ہمارا بیان ہوتا ہے. کبھی پہلے بیان ہوتا ہے, اس کے بعد ان کی نعت ہوتی. دور دراز سے پڑھنے والے آتے ہیں. تو جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں نا, اسی انداز میں ہمارے بیٹے اویس نے پڑھا. میں نے ان کو دعوت دی کہ ساری دنیا میرے کو احمد آباد کی دعوت دیتی ہے, میں خود تجھے سورت کی دعوت دیتا ہوں. اللہ ہمارے وہ بیٹے کے پڑھنے کو قبول فرمائے. لیکن میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مولانا, ہم جب انگلینڈ میں ہم رہتے, انگلینڈ میں حالانکہ وہاں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا اچھا اردو نہیں آتا, اتنا اچھا فارسی نہیں آتا, اتنا اچھا اردو کی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور سلاست ان کو نہیں آتی. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جب ایسا کوئی نعت پڑھنے والا آتا ہے نا, چاہے ہمارے بیان سے پہلے ہو یا ہمارے بیان کے بعد ہو, لیکن جہاں وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ پورا مجمع سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ایک عجیب و غریب منظر ہوتا. حالانکہ 18 گھنٹے کے روزے رکھنے کے بعد وہ نظم پڑھنے والا نظم پڑھتا, 18 گھنٹے روزے رکھنے کے بعد ہم بیان کرتے ہیں, اور اتنا بڑا مجمع 18 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ بیٹھا ہوتا, لیکن ان کی زبان پر سبحان اللہ, الحمدللہ. یہاں وٹوا میں تو دیکھا کہ کھانے میں تو کھلانے میں تو کنجوس ہے, بولنے میں بھی کنجوس ہے, بولنے میں بھی کنجوس ہے. ایسا لگا سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا یہاں پہ. ایسا تو نہیں کرو گے نا. اچھا ہوا اتنے پھول وول دیے, ورنہ کب کا چلا گیا ہوتا ہے یہاں سے. خیر پھر ایک مرتبہ میرے کو بولو کتنے کام کرنا ہم کو. کریں گے, بولو کریں گے, پیار محبت سے بولو کریں گے انشاءاللہ. مولانا حبیب صاحب آپ تو کافی تھکے ہوں گے, کیونکہ مولانا کا بہت لمبا سفر اور پھر یہاں پر آئے ہیں. یہ ان کا مجاہدہ ہے اور ان کی محنت اور مشقتیں, بہت تھکے ہوئے ہیں. تو مولانا آپ کو جانا تو نہیں, باقی آرام کرنا ہو تو پیچھے بستر لگوا دے رہے, کیونکہ اب میں کرسی پر بیٹھا, میرے کو نہیں معلوم میں کب اٹھوں گا. میں کرسی پر بیٹھتا پھر میرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپک جاتا.
ہم مولانا محبوب صاحب آپ کو ماشاءاللہ تندرست نا؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو ہم شروع کریں. کتنے کام کرنا ہم کو؟ چلو پہلا کام ہم نے کلمہ پڑھا. بولو لا الہ. نہیں آواز سے بولو لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ تو میں بھی پڑھا, آپ بھی پڑھے ماشاءاللہ, سب نے پڑھا. لیکن یہ کلمے کا تقاضا یہ کہ ہمارا دل اندر سے کہے کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں, اور ہم کلمہ والے ڈریں گے تو صرف اللہ ہی سے ڈریں گے. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی. یہ پہلا کام بولو لا الہ. اور پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. مشرق و مغرب کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. کھڑے میرے پیاروں ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. پورا بٹوا ساتھ میں بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ لا الہ. میرے پیاروں ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. کتنے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 2,24,000 پیغمبر بھیجے. کم زیادہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے یا 2,24,000 پیغمبر بھیجے. مگر میرے وٹوا والوں اللہ کی قسم, جب بھی کوئی نبی بنے, بولو جب بھی کوئی نبی بنے, جب کوئی پیغمبر بنے, جب کوئی رسول بنے, اور انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میں نبی بن گیا, اللہ میں رسول بن گیا, اللہ میں پیغمبر بن گیا, اللہ مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے سارے نبیوں کو ایک ہی بات فرمائی, سارے کام بعد میں ہوں گے, پہلے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو لا الہ. اور آج اسی اعلان کی حقیقت میں ہماری کامیابی ہے. بولو سبحان اللہ. یقین ماننا. بولو لا الہ. چلو ماشاءاللہ یہاں بہت سارے حافظ بھی بیٹھے ہوں گے, مجمع میں بھی بیٹھے ہوں گے. میں آپ کو قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 میں لے جا رہا ہوں. ساتھ میں بولو کون سے پارے میں لے جا رہا ہوں؟ پارہ نمبر 8. آپ لوگ پارہ نمبر 8 سے ہٹیں گے نہیں. پارہ نمبر 8 پر پوری ہماری توجہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کا نام لے رہے. پارہ نمبر, اللہ ایک پیغمبر کا نام لے رہے. پیغمبر کا نام ہے حضرت نوح. ساتھ میں بولو حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنائے. اب حضرت نوح علیہ السلام نبی بنے تو پوچھنے لگے اللہ مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سارے کام بعد میں, پہلے جاؤ اپنی قوم میں جاؤ, اعلان کر دو, بلند آواز سے بولو لا الہ. حضرت نوح علیہ السلام رونے لگے, کہنے لگے اللہ میں اپنی قوم میں جا کے اعلان کروں گا لا الہ الا اللہ, وہ مجھے ماریں گے, وہ مجھے قتل کریں گے, ارے وہ مجھے جلا دیں گے, اللہ وہ مجھے راکھ بنا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح جاؤ اعلان کرو لا الہ الا اللہ. اگر وہ قتل کرے قتل ہو جانا, اگر وہ مارے تو مر جانا, ارے وہ جلائے تو جل جانا, ارے وہ راکھ کرے تو راکھ ہو جانا, لیکن یاد رکھنا میرا پیغام مت چھوڑنا لا الہ. اور پھر اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے پیغمبر نوح زمین پہ جو اس کلمے کو تھام لیتا ہے آسمانوں پر خود اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کون سے پیغمبر کا نام میں نے آپ کو لیا؟ حضرت. پارہ نمبر, جتنے حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح ہم نے آپ کو نبی بنا دیا. حضرت نوح نے پوچھا مجھے کیا کام کرنا؟ اے پورے وٹوا والے, حضرت نوح نے پوچھا مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو لا الہ.
یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک پیغمبر کا نام لیا. اسی 8ویں پارے کے اس کے بعد والے رکوع میں جاؤ, ایک اور پیغمبر کا نام اللہ لے رہے ہیں, حضرت ہود. ساتھ میں بولو حضرت. یہ ہود نام ہے نا, مولانا محبوب ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے, کسی کا بھی نام ہود نہیں ہوگا, لیکن بہت پیارا نام ہے حضرت ہود. ان کو بھی اللہ نبی بنائے, پیغمبر بنائے, اور اللہ نے ان کو کہا جاؤ تمہاری قوم میں جاؤ, تمہاری قوم کا نام ہے قوم عاد, جاؤ اپنی قوم عاد میں جاؤ. تو حضرت ہود علیہ السلام بھی روئے دھوئے, اللہ اتنی بڑی قوم میں جانا, مجھے کام کیا کرنا, اللہ تو نبی بنائے, تو رسول بنائے, اللہ اتنا بڑا عہدہ دے, اللہ مجھے کام کیا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اعلان فرمایا کہ میرے پیغمبر ہود جاؤ اپنی قوم عاد میں جاؤ اور جا کے اعلان کر دو, بولو لا الہ. کیا فرمایا؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہود جاؤ اپنی قوم عاد میں جاؤ اور جا کے اعلان کر دو. پہلے نبی کون؟ حضرت نوح. نمبر 2 حضرت. اسی 8ویں پارے میں پھر آگے بڑھو, اللہ ایک اور پیغمبر کا نام لے رہے, حضرت صالح. بولو کون حضرت؟ اور اللہ ان کو فرق. اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ, بہت لمبے, بہت چوڑے, اور بہت ہٹے کٹے, اور بہت خوبصورت, اور بہت تندرست, اور پورے قوم کے بہت پیارے. اللہ نے فرمایا میرے صالح تم تو قوم کے بہت عزیز ہو, بہت پیارے ہو, جاؤ اپنی قوم کا نام ہے قوم سمود, قوم کا نام ہے قوم سمود, جاؤ اپنی قوم میں اعلان کرو لا الہ الا اللہ. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو میری قوم کا بہت عزیز ہوں, بہت پیارا ہوں, اللہ اور کیا کام کرنا. اللہ نے فرمایا سارے کام بعد میں کریں گے, پہلے جا کے اعلان کر دو. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح جاؤ اپنی قوم میں جاؤ, اپنے قوم سمود میں جا کے اعلان کر دو لا الہ. چلو میرے وٹوا والے, اگر آپ کا دھیان ہو تو میں نے اب تک کتنے نبیوں کا نام لیا. حضرت نوح, پہلے حضرت نوح, پھر حضرت ہود, پھر حضرت صالح. سب کا پیغام اور سب کی پکار لا الہ. اچھا ابھی بھی 8ویں پارے میں آخری رکوع میں اللہ ایک اور پیغمبر کا نام لے رہے ہیں, حضرت شعیب. بولو کون حضرت ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم کو ایک بہت بڑے علاقے میں جانا ہے, علاقے کا نام مدین ہے, اور وہاں جا کر یہ اعلان کرنا کہ میں نبی ہوں, میں پیغمبر ہوں, میں پروفٹ ہوں, میں میسنجر ہوں. وہاں جا کے اعلان کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام رونے لگے, اللہ او میرے مدین میں جانے کا, اب مدین کے لوگ تو بہت سخت ہے, وہاں جا کر میں یہ کہوں کہ میں نبی بن گیا, پیغمبر بن گیا. اللہ نے فرمایا جاؤ اعلان کرو, نبی ہونے کا اعلان کرو, اور یہ بھی کہو کہ میرے اللہ کا پیغام ہے. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. حضرت نوح کا پیغام لا الہ الا اللہ, حضرت ہود کا پیغام لا الہ الا اللہ, حضرت صالح کا پیغام لا الہ الا اللہ, حضرت شعیب کا پیغام. بولو کتنے نبیوں کا ذکر کیا. ویسے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, 2,24,000 پیغمبر بھیجے. سارے پیغمبروں کے نام بھی مجھے یاد نہیں, اور سب کی کیا ذمہ داری, کس انداز کی ذمہ داری, لیکن اتنا ضرور ہے اللہ فرماتے ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول, ہر پروفیٹ, ہر میسنجر تو میرا ایک ہی پیغام تھا لا الہ. آج ہمیں بھی ہندوستان میں سب سے بڑا پیغام ہے, بولو لا الہ. اچھا میں پورے مجمع سے پوچھوں گا, ہمارے نبی معراج پر گئے, ایسا ٹھنڈا جواب دو گے تو کیسا چلے گا. بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. ارے ابھی وہ بیٹے اویس نے اپنی نعت پاک میں فرمایا کہ نہیں, اپنی نعت پاک میں کہا کہ ہمارے نبی گئے عرش پر. بولو کہاں گئے؟ اور جب عرش پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا میرے
मुस्तफा ये वो जगह है जहां तुमसे पहले कोई आया नहीं और तुम्हारे बाद कोई। तो हमारे नबी मेराज पर गए ना, साथ में बोलो किससे मुलाकात हो गई, आवाज से बोलो किससे मुलाकात हो गई। पढ़ो ना, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो ना। वहुवा बिल आला तुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअवहा इला अब्दिही मा। पूरा मजमा सुनना। हमारे नबी मेराज पर गए, अर्श, बोलो कहां पर गए। जब मेराज का सफर कंप्लीट हो गया, अब वापस मक्का आना, बोलो वापस रिटर्न कहां पर आना है, मक्का। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, अल्लाह मेराज का सफर हो गया, वापस मक्का जाना, अब क्या काम करना अल्लाह, अब काम क्या करना। अल्लाह ने फरमाया वही काम करना जो सारे नबियों ने किया, सारे नबियों को जो हमने कहा वही काम करना। बल्कि अल्लाह ने फरमाया जब तक मक्का में रहो तो ये काम करना, जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाओ तो भी ये काम करना। क्या काम करना, बोलो ला इलाहा। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है अल्लाह, सारे नबियों ने जो काम किया ला इलाहा इल्लल्लाह वही काम मुझे भी करना। ये कहकर हमारे नबी आगे बढ़े, अल्लाह की आवाज आई, मेरे मुस्तफा ठहर जाओ, मेरे मुस्तफा ठहर जाओ। अल्लाह क्या हुआ, कहा सारे नबियों को एक काम करना, मेरे मुस्तफा तुमको दो काम करना। बोलो सुभान अल्लाह। सारे नबियों को सिंगल काम करना है, लेकिन मेरे मुस्तफा तुम्हें डबल, दोहरा काम। तो हमारे नबी साहब कहने लगे अल्लाह मुझे क्यों दो काम करना, जब सारे नबियों को एक एक काम करना और ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सारे नबियों को ये काम करना, तो मुझे दो काम क्यों करना। सुनना, जवाब सुनना, वटवा वाले और नारे तकबीर लगाना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जितने सारे नबी है ना, हमने किसी को कौम का नबी बनाए, हम किसी को देहात का नबी बनाए, हम किसी को शहर का नबी बनाए, हम किसी को मुल्क का नबी बनाए, हम किसी को इलाके का नबी बनाए, हम किसी को कौम का नबी बनाए, लेकिन मेरे मुस्तफा और मेरे मुज्तबा और मेरे मुर्तजा, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इंसानों के नबी भी मोहम्मद है, जिन्नातों के नबी भी मोहम्मद है, दरिंदे चरिंदे परिंदे के नबी भी मोहम्मद है, मशरिक के नबी भी मोहम्मद है, मगरिब के नबी भी मोहम्मद है, समंदर वालों के नबी भी मोहम्मद है, खुशकी वालों के नबी भी मोहम्मद है। बल्कि अल्लाह ने कहा मेरी कसम सारे नबियों के नबी मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नबी का दामन, नबी का दामन, वली से मोहब्बत, वली से मोहब्बत। सारे नबियों को लिमिटेड, हमारे नबी अनलिमिटेड है। आप सबके नबी, बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सारे नबियों को एक काम करना। मुस्तफा तुम्हें कितने काम करना, अभी भी आवाज नहीं आ रही। सारे नबियों को एक काम करना, मुस्तफा को कितने काम करना, कौन से दो काम करना। पहला काम तो बता दिया, बोलो बोलो। दूसरा काम कहो तो रोना है। अल्लाह ने फरमाया पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मेरे नबी तुम बहुत प्यारे हो। अल्लाह ने अर्श पर फरमाया मेरे नबी तुम बहुत, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी उम्मत भी बहुत प्यारी है, तुम्हारी उम्मत भी बहुत प्यारी है। मौला महबूब कभी कभी इसको मैं सोचकर समझता हूँ कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। बोलो बोलो कोई हमारा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया मुस्तफा तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारे सदके में तुम्हारी उम्मत बहुत प्यारी है। तुम्हें दो काम करना, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा काम मुस्तफा तुम्हारी उम्मत बहुत प्यारी है, उनके लिए माफी मांगते जाना, उनके लिए माफी मांगते जाना। अल्लाह कहता मेरे आखिरी नबी आखिरी उम्मत के लिए माफी मांगते जाना, मैं उनके गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। तो ये उम्मत तो बहुत एजाज वाली उम्मत है, और ये कुरान में लिखा है। ये जो बात मैंने आपको कही ना, कुरान में लिखा पारा नंबर 26। अरे बोलो ना पारा नंबर। अल्लाह जिनको याद हो पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया फालम, पढ़ो फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह
واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو لا الہ، اور اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جانا، میں امت کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہر نبی کا پیغام لا الہ. تو چلو میں پہلی بات کو کمپلیٹ کروں. کتنی باتیں میرے کو کرنا ہے؟ 11:30 تو بولے. کتنے بجے تک بولنا؟ کوئی لمٹ نہیں ہے. مولانا آپ گھڑی بولو، کیلنڈر بولو، لیکن میرے گھر میں جھگڑا ہونے والا ہے. کیونکہ آج میری بیوی نے میرے کو پوچھا کہ احمد آباد جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کتنے بجے بیان شروع ہوگا؟ میں نے کہا 9 ساڑھے 9 کو شروع ہوگا. کتنا لمبا کرو گے؟ میں نے کہا بس 2 گھنٹہ 11:30 کو. اچھا میں فجر سے پہلے تو میں گھر میں آ جاؤں گا. اب آپ بتاؤ 11:30 کو تو شروع کر رہا ہوں. اب آپ لوگ بولو نا کتنی دیر میرے کو بولنا ہے؟ مطلب میرے گھر میں جھگڑا ہوگا تو ہونے دیں. نہیں ہوگا گھر میں جھگڑا؟ شادی کر کے دیکھو پتا چلے گا جھگڑا ہوتا ہے. میں تو سب کو کہتا ہوں نکاح کرو. ہوا نکاح ہوا کر لینا. اللہ کا بندہ پہلے معلوم ہوتا میں اتنی تعریف بھی نہ کرتا تیری. کوشش کر رہا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کوشش کر رہا ہے. بھائی کر لے، نکاح کر لے. میں تو مانا سب کو کہتا ہوں نکاح کرو نکاح کرو. ایک مرتبہ مجھے کسی نے کہا تیرا کیا جاتا کوئی نکاح کرے نہ کرے، تو کیوں اتنا پریشان ہوتا؟ میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. ہم اکیلے کائے کو پریشان کرے بھائی. نکاح کر پھر اگر اتنا جھوم کے ناک پڑے تو سبحان اللہ. دیکھو میں نے تھوڑا موڈ آپ کا فریش کیا، مجھے پوائنٹ پر آنا ہے. پہلے کام کے لیے دیکھو میرے 4 کام تک جانا ہے. پہلا کام بولو لا الہ. کس سے ڈرنا؟ کس سے ڈرنا؟ دیکھو اللہ کی قسم پورے ہندوستان کا نقشہ بدلے گا. کچھ نہ کرو، پردرشن بھی نہیں، کچھ نہیں، لیکن انشاءاللہ نقشہ بدلے گا. بولو انشاءاللہ. کیونکہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور جو مصطفیٰ نے کہا اس قدم پر چلو اللہ صراط مستقیم نصیب کرے گا. اس لیے میرے پیاروں ایک کام کرنا ہے. ڈریں گے؟ بولو کس سے ڈریں گے؟ آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. بولو کس سے ڈریں گے؟ اچھا میرے کو اتنا بتا دو نا، میں بھی پاگل کی طرف پوچھے جا رہا ہوں. میرے کو صاف اتنا بتا دو نا. اللہ سے ڈر لگتا ہے. کون کون ڈرتا ہے؟ سب. کہ اگر آپ لوگ اللہ سے ڈرتے نا تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے اے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. ہم نے اللہ کو کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا بہت بڑا انعام دوں گا. اور سچ بتانا اللہ بڑا ہے تو انعام بھی کیسا ہوگا؟ اللہ کہتے مجھ سے ڈر 2 انعام دوں گا. اور اللہ کہتے میری قسم وہ 2 انعام دوں گا جو میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. بولو سبحان اللہ. بھائی اللہ انعام دیں گے تو بڑا ہی دیں گے نا. بھائی وٹوا کا کوئی بڑا آدمی بولے قاری احمد علی صاحب آپ کا بیان بہت پسند آیا، میں آپ کو انعام دوں گا، تو 5 روپیہ تو نہیں دے گا. بڑا آدمی ہے وٹوا کا، 50 روپیہ بھی نہیں دے گا. کم سے کم گلابی نوٹ تو نکالے گا. کہاں گئے ہمارے لیاقت بھائی؟ آئے. ہاں لیاقت بھائی، یہ اللہ یہ میرے کو بہت پیارا ہے. کیوں معلوم ہے؟ جب بھی میں آتا ہوں پورے بسکٹ کے کارٹون بھر کے میرے کو دے رہا ہے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کم سے کم بیوی پوچھے احمد آباد سے کیا لایا تو یہ بتا کے جھگڑا ختم کر دیتا. اس لیے آئندہ بھولنا نہیں ہے لیاقت بھائی. یہ مت سوچنا کہ قاری احمد علی کو ہدیہ دیا، یہ سوچنا کہ قاری احمد علی کے گھر کا جھگڑا ختم کر دیا. ہاں میرے پیارو ساتھ میں بولو نا اللہ سے ڈرتے. اللہ کتنے انعام دے گا؟ آپ لوگ سنتے جاؤ اللہ کیا انعام دے گا. پہلا انعام پارہ نمبر 4. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والوں، میری ماں بہنوں بیٹی اور میرے بھائیوں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. ہم نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بھی مجھ سے ڈرے گا، چاہے گا یا نہ چاہے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. کتنا بڑا انعام، چاہیں گے یا نہ چاہیں گے، موت کے وقت. یہ تو ابھی ایک انعام ہوا، دوسرا انعام سننا ہے. ارے دوسرا انعام سننا، پڑھو نا میرے ساتھ میں سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. ہم نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا پہلا انعام، چاہے گا یا نہ چاہے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا. نمبر 2 میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، دو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک جنت دوں گا، ایک جنت 10 دنیا کے برابر ہے. اللہ نے کہا ایک جنت نہیں، جنتان. تو مانگتا جائے گا، جنتوں پہ جنت عطا کرتا جاؤں گا. ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے، جنت ملے گی بھائی. جانا جنت میں جانا. میں نے یہ سوال سورت میں کیا، جنت میں جانا نہیں جانا. آدھا مجمع تو کھڑا یہاں تو بیٹھے ہاں نہیں، موڈ میں نہیں ہو تو نہیں جاؤ بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے جنت میں جانا جنت میں. اے اللہ کی قسم بٹوا والو، یہ تو اتنا بڑا مائک سسٹم ہے، باقی سب کے کان میں آ کے بولتا جنت میں مزے ہی مزے. بولو نا جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا. جو مانگیں گے، بولو جو مانگیں گے اللہ دے دے گا. بلکہ کبھی کبھی ہم جنت میں مانگیں گے نا تو اللہ ہم کو پوچھے گا کیوں مانگتا؟ اللہ ہم کو پوچھے گا کیوں مانگتا؟ تو ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ کہے گا وہ دنیا تھی جس میں تم مانگتا تھا، وہی مانگنے کا تھا، یہاں مانگنا نہیں. تو ہم کہیں گے اللہ یہاں کیا کرنا؟ اللہ فرمائیں گے سوچتا جائے گا میں دیتا چلا جاؤں گا. ارے بولو نا جنت میں مانگے تو بھی ملے اور سوچے تو بھی. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، پارہ نمبر 24 میرے ساتھ میں پڑھیں گے علماء کرام. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا. اللہ فرماتے جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، جو سوچے گا. بولو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے مہمان تو ہے، میزبان خود اللہ ہے. ارے دعوت میں پہنچنے والے ہم لوگ ہیں، دعوت دینے والا خود ہے. جنت میں جانا کیوں جانا؟ Why we want to go in paradise? ہمیں جنت میں کیوں جانا؟ مولانا جس کو بھی پوچھو نا جنت میں کیوں جانا، پہلے تو جواب نہیں دے گا، اور اگر بہت زبردستی کرو تو کیا جواب دے گا؟ ہاں جانا ہے، آرام ملے گا. اندر بولتا نہیں کہ اندر حور دماغ میں پھنسی ہوئی ہے. ہاں ہوئے صحیح نا، بھلے شادی نہ ہوئی ہو لیکن حور بیٹھی ہے دماغ میں. سب کے دماغ میں حور ہے، لیکن ان کو پوچھو جنت میں جانا کیوں جانا؟ ایسا شرمائے گا نہیں. اس لیے میں بالکل کھل کے پوچھتا ہوں، حور چاہیے؟ بیوی بیٹھی ہوگی ادھر ادھر کہیں بیٹھی ہوگی. میں بغیر بیوی کے آیا ہوں، تم لوگ تھوڑی بغیر بیوی کے آیا. پھر ایک مرتبہ بولو نا حور چاہیے. اچھا جنت میں حور ملے؟ کیوں مونا آپ اتنا آنکھ نکال کر دیکھتے ہو؟ پانی پینا ہو تو پی لو تھوڑا تھوڑا. میں نے آپ پی لو، میرے کو نہیں پینا. حور چاہیے نا؟ حور سچ بتاؤ جنت میں حور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
مولانا محبوب صاحب سنو، مولانا کیا نام ہے؟ قاری عبدالباسط سے قاری صاحب جنت میں جائیں گے، سامنے حور کھڑی ہوگی اور اللہ پوچھے گا اتریدو حاجی، اللہ پوچھے گا یو وانٹ دس، حور کھڑی ہوگی سامنے اور اللہ کہے گا یہ تجھے چاہیے، تو جنتی تو مسکرا کر کہے گا اللہ اسی لیے تو آیا۔ اللہ وٹھوا میں بہت پاپڑ بیلے، اب آیا ہو اللہ، تو اللہ فوراً کہیں گے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یہ حور چاہیے، تو کہے گا ہاں اللہ مجھے حور چاہیے، تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، تو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں اللہ مٹھوا میں 50 سال تو رہا بھی، اور کتنا رہنے کا اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پوچھیں گے بیوی چاہیے، کہے گا اللہ نو انٹرسٹ۔ اللہ تیسری مرتبہ پوچھیں گے قاری صاحب بیوی چاہیے، وہ اللہ کے سامنے کیا بولے، آخر میں کہے گا اللہ ٹھیک ہے بتا دے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اللہ فرشتوں کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ، اب وہ اچانک جنت میں نور کا پردہ اٹھے گا اٹھے گا اٹھے گا اٹھے گا اور اس کی بیوی سامنے آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حور کو جو خوبصورتی ملی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو دے گا، اور اللہ کہے گا اس کی بیوی کو آگے آنے دو۔ جب وہ قریب آئے گی تو اللہ پوچھے گا چاہیے، تو کہے گا اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، وٹھوا میں 50 سال تو ساتھ میں ہی رہے تھے۔ ارے بات سمجھ میں آنی نہیں آ رہی، بڑا لالچی۔ دیکھو آپ کا موڈ فریش ہو گیا، آپ میرے کو ایک دم ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ 4 کام کرنے، پہلا کام اللہ سے ڈریں گے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، وہ اللہ ہے جس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، جس کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، جس کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار۔ میں نے بہت جنت کی باتیں بھی بتائی، اب میں ڈائریکٹ پوچھ ہی لوں آپ کو، ڈر لگتا اللہ سے؟ ہم لوگ ڈرتے اللہ سے؟ بالکل سچی بات، ڈرتے اللہ سے؟ تو پھر رات کو 1-2 بجے تک ہمارا موبائل کائیں کو آن ہوتا ہے؟ نہیں ہمارا موبائل رات کو 1 بجے 2 بجے، ارے مولانا محبوب صاحب کوئی صبح 9 بجے موبائل پر بیزی، میرے کو کسی نے کہا مولانا دیکھو 9 بجے صبح میں موبائل پر بیزی، میں نے کہا کام دھندا کرتا ہوگا، آن لائن بزنس کرتا ہوگا، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ارے کوئی ظہر بعد موبائل پر بیزی ہے، ارے کوئی شام کو موبائل پر بیزی ہے، ارے کوئی رات کو دیر میں موبائل پر بیزی ہے، ارے پورے دن دکان کا حساب کتاب کرتا ہوگا، لیکن رات کے 2 بجے 3 بجے کس کا باپ دھندا کرتا ہے؟ کائے کو بیزی ہم لوگ موبائل پر 2 بجے 3 بجے رات کو؟ اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، ہمارا جو جوان بیٹا یا ہماری جوان بیٹی جو رات کو 3 بجے تک موبائل پر بیزی ہو، فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا فجر کی نماز؟ سوچنے کی بات ہے، کیسے پڑھے گا فجر کی نماز؟ اور آج ہم کہتے ہیں اللہ تیری مدد نہیں آتی، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ستم ہوتا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں، ارے ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہم کب اللہ کی سننے کو تیار ہوئے؟ آج کچھ نہیں ہوا ہے، ارے بولو آج کچھ نہیں ہوا ہے۔ آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کان سے سن رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کوئی نوٹ بندی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کوئی GST کا محتاج نہیں ہے، اللہ کوئی بل پاس ہوئے اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم پہ حالات آ رہے ہیں۔ اے احمد آباد والوں، اللہ کی قسم پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا، باقی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے دوستو، کوئی کچھ بھی سوچے گا کیا ہو جائے گا؟ بلکہ اللہ کہتے تو زمین پہ پلاننگ کر لے، ہم آسمان پہ پلاننگ کرتے ہیں۔ کہا نا اللہ نے کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے کہا بڑی پلاننگ کر لے، اتنی بڑی پلاننگ کر لے کہ تیری پلاننگ سے پہاڑ گر جائے۔
لیکن اللہ فرماتا میرا ایک جھٹکا آئے گا تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے 13ویں پارے میں فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دنیا والے اپنی پلاننگ کریں گے, میں آسمانوں پر اپنی پلاننگ کروں گا. اللہ فرماتے دنیا کا پلان فیل ہوگا, اللہ کا پلان پاس ہو جائے گا. ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آج اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہمارے موبائل میں کیا نہیں ہوتا بھائی, میں کہوں لیکن آپ برا نہیں ماننا, لیکن ہمارے موبائل میں کیا نہیں ہوتا, ہماری بیٹیاں موبائل پہ کیا نہیں کرتی, ہمارے جوان بچے موبائل پہ کیا نہیں کرتے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, گیملنگ کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, جوا کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, پب جی کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, بلکہ میرے پیاروں پیٹ پیچھے برائی کی جاتی ہے ہمارے موبائل میں, چغلی کی جاتی ہے ہمارے موبائل میں, دشمنی نکالی جاتی ہے ہمارے موبائل میں, لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کیا جاتا ہے. بولو ہمارے موبائل میں گیم کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, بلکہ اللہ کی قسم احمد آباد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنے گھروں میں طلاق ہوئی, اس کی وجہ ہمارا موبائل. کتنے گھروں میں جوان کھڑا ہوتا ہے ماں کے چہرے پہ تماچا مارتا ہے, اس کی وجہ موبائل. کتنے گھروں سے بیچارے بوڑھے باپ کو دھکا مار مار کے نکال دیا جاتا ہے, بولو اس کی وجہ. ہم سے بڑا کمینہ بے شرم نالاک کون ہوگا جو موبائل پہ لڑکیوں کو نچاتا ہے؟ آدھا کپڑا پہنی ہے لڑکی, پیچھے گانا بج رہا ہے, ڈیک چل رہا ہے, لڑکی ناچ رہی ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. 12-15 منٹ کی کلپ ہم لوگ دیکھتے ہیں. شرم سے ڈوب مرو میرے وٹوا والوں, کسی لڑکی کو آدھے کپڑے پہنا کر ننگا نچا کے کیا مل گیا؟ لڑکی مل گئی, لڑکی مل گئی. اچھا 15 منٹ تک کلپ دیکھے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اپنے دوست کو فون کرے گا, بہت اچھی کلپ میرے پاس آئی, تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کم بخت کارٹون بولتا بھیج دے, یہ بٹن دبایا, یہ لڑکی کا فوٹو اس کے پاس چلا گیا, یہ ناچتی ہوئی وہاں چلی گئی, یہ آدھا کپڑا پہنی ہوئی وہاں چلی گئی. اس نے 15 منٹ تک دیکھا, فون کر کے بولتا ہے بہت اچھی کلپ بھیجا, دوسری بھی آوے تو بھیج دینا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب وٹوا والو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, اگر ہم اتنا گھناؤنا کام کرتے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ وہ لڑکی لڑکی نہ ہوتی, وہ میری اور آپ کی بیٹی ہوتی, کیا کرتے؟ اس کو بھیج دیا, نہیں بھیج دے کہ میری بیٹی ننگی ناچ رہی ہے دیکھ لے, ہماری غیرت بڑھ جاتی ہے. بیٹی ہوتی, ہماری بہن ہوتی, ہماری ماں ہوتی, ہمارے گھر کی بہو ہوتی, ہمارے گھر کی عزت ہوتی, کیا ہم اس کو آگے بھیجتے؟ بولو وٹوا والے آگے بھیجتے؟ تو جس کو ہم بھیج رہے کسی کی تو بیٹی ہوگی نا, اس کا کوئی بھائی ہوگا نا. قیامت میں کوئی بھی مذہب والا ہوگا ہمارے نبی کے پاس آئے گا, آ کر کہے گا یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا امتی میری بیٹی کو بدنام کرتا تھا, یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا امتی میری بہن کو بدنام کرتا تھا. اس وقت اللہ کا غصہ جوش میں آئے گا. ہم قیامت میں اپنا جواب دیں گے کہ وہ اس لڑکی کا جواب اب ہمارے کو دینا ہے قیامت میں. شرم سے ڈوب مرو میرے دوستو, اتنے بے غیرت ہو گئے, ہمارا خون سفید ہو گیا, ہماری عزت ختم ہو گئی. کیا حرام کھا کھا کے ہمارے پیٹ حرام سے بھر گئے. ہم موبائل کے اوپر وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے, وہ گندا گندا کام کرتے جس کو انسانیت کیا حیوان بھی برداشت نہیں کرتا, اس سے بڑھ کر ہم درندہ بن کر گھوم رہے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اور پھر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہتا ہم کو اللہ سے ڈر لگتا. پب جی کھیلو اللہ کا ڈر ہے, ٹک ٹاک کھیلو یہ اللہ کا ڈر ہے, ارے موبائل پہ سنیپ چیٹنگ کرو یہ اللہ کا ڈر ہے, ہمارا فیس بک گندا ہوئے یہ اللہ کا ڈر ہے, ہمارا واٹس ایپ غلط ہوئے یہ اللہ کا ڈر ہے, ہمارا اسٹیٹس اللہ اکبر کبیرہ اتنا حرام کا ہوئے اور یہ اللہ کا ڈر ہے. کیا اللہ کا ڈر ہے؟ یعنی آپ لوگ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ احمد آباد میں ہم اس لیے ہیں, ارے یہ علماء کا شہر ہے, یہ شاہ عالم کا شہر ہے, یہ قطب عالم کا شہر ہے, یہ شیخ احمد کٹھو کا شہر ہے, یہ شیخ احمد کا شہر ہے. بڑے بڑے 4 احمدوں سے مل کر اللہ نے احمد آباد کو بنایا. ہم نے جس احمد آباد پر ایمان کا کپڑا تھا
اس ایمان کے کپڑے کو اتار کر ہم نے احمد آباد کو ننگا کر دیا ہے، اور پھر کہتے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہم کب سے بیٹھے اللہ کی مدد نہیں آتی؟ ارے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، دھرنے پر بیٹھے ہیں، جو لوگ پردرشن کرتے ہیں، جاؤ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ تو نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ بیٹھا ہے نا، 12 گھنٹے بیٹھے گا، بیٹھ، ہمیں بھی خوشی ہے، بیٹھ۔ فجر کی نماز پڑھی؟ جو صبح میں مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، اسے زخمی کرے، اور پھر آ کے دھرنے پر بیٹھے تو دھرنا اللہ قبول کر لے گا۔ بولو نا، اللہ دھرنا قبول کر لے گا، اللہ ایسا پردرشن قبول کر لے گا۔ اللہ کی قسم ہم سیدھا ٹھوک کر کہتے ہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو 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 بولو، کوئی نبی۔ میں زیادہ ناراض ہو کے تو نہیں بولا نا؟ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں ناراض ہوں گے تو کیا کرو؟ چپ چاپ سنا کرو نا، لیکن جو کہا صحیح کہا غلط کہا؟ تو کون آج سے تیار ہے؟ موبائل کی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بدلیں گے؟ موبائل کو توڑیں گے نہیں، ساتھ میں بولو موبائل کو توڑیں گے نہیں، توڑنا نہیں بھائی، بہت مہنگا، 18,000 نے 15,000 نے 20,000 کا موبائل ہے، کائے کو توڑیں گے پھوڑیں گے؟ ہم موبائل کی زندگی بدلیں گے۔ آج تک ہمارے موبائل میں یہ ساری گندی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی، بدل دو، اس کو ڈیلیٹ کرو، اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرو، علماء کے بیان رکھو، تقریریں رکھو، ابھی جیسے ہمارے بیٹے ہوئے سے نعتیں پاک پڑھی، ایسی نعتیں رکھو، ارے نظم رکھو، قرآن پاک رکھو۔ بلکہ میں تو احمد آباد والوں کو کہتا ہوں، احمد آباد والوں، ایجوکیشن آج کا سائنس کیا ہے، آج کا میڈیکل کیا ہے، آج کا میتھمیٹکس کیا ہے، آج کا جغرافی کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا فلسفی کیا ہے، سب میرے دوستو اپنے موبائل میں رکھو، ایجوکیشن والا موبائل بناؤ، جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، آج وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان حضرت مصطفیٰ قاری احمد علی صاحب فلاحی۔ تو پہلے کام کے لیے تیار ہو تو ذرا ہاں بول دو بھائی، تیار ہے؟ اب پورا مجمع بول دے ہوئے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو نا، پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، احمد آباد والوں، اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد۔ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا اللہ ایک، بولو ہم سب کا اللہ، آواز نہیں آ رہی، ہم سب کا اللہ، اللہ الصمد، ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا، وہ ہے ہمارا اللہ، بولو نا، نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا، وہ ہے ہمارا اللہ، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ ہے ہمارا اللہ، نہ کسی کا پتا نہ کسی کا ماتا، وہی ہے، بولو ہمارا اللہ، ساتھ میں بولو، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا معبود کون ہے؟ پہلی بات کمپلیٹ ہوئی تو میں آگے بڑھوں؟ ہاں، آج سے کون تیار ہے؟ ڈریں گے اللہ سے انشاءاللہ؟ ابھی تو میرا پہلا کام ہوا ہے، آگے بڑھوں نا میں؟ دوسرے کام کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، تیار ہے ماشاءاللہ؟ دوسرا کام تو آپ سب کو معلوم ہے، ہاں میرے دوستوں سب کو معلوم ہے، لیکن پہلے پکا اقرار کرو بھائی، دوسرا کام کیا ہے؟ ساتھ میں بولو، مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے ایک مرتبہ بولو، مصطفیٰ کا دامن۔ اب میں جو بولوں میرا جواب دے دینا، بالکل پھٹافٹ جواب دے دینا۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول۔ محبت کرتے ہو؟ ارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو
تو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، بہت عجیب بات بتاؤں۔ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، اے میری ماں بہنیں بیٹی آپ بھی سنیں آپ بھی سنیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال، اس وقت ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے شاید نہیں پڑھا ہوگا، اس وقت ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی۔ ہمارے نبی کی دونوں آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، اس میں سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے، جس کو آج کے زمانے میں اچھی اردو میں کہتے ہیں آشوب چشم۔ کیا کہتے ہیں؟ آشوب۔ ہماری عام زبان میں کہتے ہیں آنکھ آ گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ۔ تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ لیکن وہ آنکھیں اتنی سرخ ہو گئی، سوجن آ گئی، آنکھوں میں سے پانی آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ عمر کتنی تھی؟ 7۔ اس وقت ہمارے نبی کی تربیت کرتے تھے دادا عبد المطلب۔ بولو دادا عبد المطلب نے جتنی دوا ہو سکتی تھی مکہ شہر میں ساری دوائی کرائی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق ہوا نہیں۔ اب کسی نے آ کر کہا، دادا عبد المطلب سے کہا کہ تمہارے پوتے بہت بیمار ہیں نا، آنکھوں میں بہت تکلیف ہے نا، عمر ان کی 7 سال ہے نا۔ تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پوتے کی تکلیف اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ان کی آنکھوں کی سوجن دیکھی نہیں جاتی، ان کی آنکھوں میں کتنا سرخ ہو گیا ہے اور کتنا پانی آتا۔ اور دادا رو کر کہنے لگے مجھے میرے پوتے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ تو کسی نے کہا دیکھو یہاں علاج کراؤ گے تو نہیں ہوگا، یہاں سے 10-12 کلومیٹر دور جانا ہوگا، یعنی مکے کے باہر جانا ہوگا، وہاں آپ کو ایک جھوپڑا ملے گا، ایک کٹیا ملے گی، اس کٹیا کے اندر ایک راہب بیٹھا ہے۔ راہب اس زمانے میں اس کو کہتے تھے جس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کھانا ملا تو روزی، نہ ملا تو روزہ، بس وہ اللہ 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 کرا کرے۔ کہا وہاں راہب بیٹھا ہے، اور وہ راہب بھی ہے، وہ اللہ کو مانتا بھی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ سارا بہت اچھا جنگل کی جڑی بوٹی سے علاج کرتا ہے، اور آنکھ کا تو اسپیشلسٹ ہے۔ بولو آنکھ کا تو۔ کب دادا عبد المطلب آئے اپنے پوتے کے پاس، پورا ایڈریس لے کر آئے، کہا محمد، بولو صلی اللہ۔ دادا نے کتنے پیار سے کہا اے میرے پوتے محمد چلو نا، ہم کو جانا ہے، بہت دور جانا ہے، وہاں باہر کوئی جنگل میں کٹیا، کوئی جھوپڑے میں کوئی بیٹھا رہتا ہے، وہ آنکھوں کا بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ اور دادا نے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، پوتا اے میرے پوتے اب نہیں دیکھا جاتا، تمہاری آنکھوں کی سوجن نہیں دیکھی جاتی، تمہاری آنکھوں سے یہ پانی کا نکلنا نہیں دیکھا جاتا، تمہاری آنکھیں سرخ ہو گئی، یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر کتنی تھی؟ 7 سال کا۔ اللہ جی ہو یا جد میں نہیں آؤں گا، میرے دادا میں نہیں آؤں گا، کیونکہ اتنا دور جانا ہے، ہمارے پاس وہ سواری بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اتنی غریبی ہے کہ ہمارے پاس سواری بھی نہیں۔ ارے قربان جاؤ دادا عبد المطلب پر، اتنے پیار سے کہا ارے میرے پوتے چلو نا، جتنا چل سکو چلنا، جب تمہارے پاؤں دکھنے لگے میرے کندھے پر سوار ہونا، اس سے بڑھ کر کیا سواری ملے گی تمہیں۔ خیر ہمارے نبی تیار ہو گئے، بولو ہمارے نبی کتنی عمر تھی؟ گئے، معلوم نہیں کیسا کٹھن سفر، کبھی دادا کے کندھے پر تو کبھی پاؤں پر، کبھی دادا کے کندھے پر تو کبھی اپنا پاؤں سے چلے، مبارک پاؤں سے چلے۔ میرے دوستو کرتے کراتے وہ کٹیا کے پاس پہنچ گئے، گرمی چلچلاتی گرمی۔ اب وہ وہاں جب کٹیا کے پاس پہنچے، بولو منزل مل گئی۔ تو کٹیا میں سے یوں دیکھا تو اندر وہ ہے، وہ کون؟ راہب۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ راہب، وہ اندر ہے۔ تو دادا بڑے خوش ہو گئے، پوتے کو کہا چلو منزل مل گئی، اور ہم کٹیا کے پاس بھی آ گئے۔ اب دادا عبد المطلب نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ارے بھائی ذرا دروازہ کھولو، میں عبد المطلب آیا ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں، میں کعبے کا متولی ہوں، کعبے کا ٹرسٹی ہوں، میرے پوتے محمد کو لے کر آیا ہوں، آنکھوں کا علاج کرنا ہے۔ دروازہ کھولو، بولو دروازہ کھولا، بولو۔ دادا سوچنے لگے اندر تو کھڑے اور میں باہر سے آواز دیتا ہوں، آواز تو جا رہی ہے، پھر یہ دروازہ کھول کیوں نہیں؟ خیر دوسری مرتبہ دادا عبد المطلب نے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کھولو نا، دروازہ کھولو، میں کعبے سے آیا، کعبے والے میرے کو جانتے اور یہ سارا مکہ والے بھی مجھے جانتے، دروازہ کھولو نا۔ بولو دروازہ کھولا۔ دادا عبد المطلب نے تیسری مرتبہ کہا کعبے کا واسطہ ہے، کھولو نا، ہم وہاں کے متولی ہیں، ہم وہاں کے ذمہ دار ہیں، اور ہم کوئی مفت میں علاج کرانے کے واسطے نہیں آئے، ہم پیسے لے کر آئے
اور میرے ساتھ میرے پوتے محمد آئے, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے 7 سال کے, دروازہ کھولو نا. بولو دروازہ کھولا, کتنی مرتبہ ہو گیا, اب آواز تو اندر جا رہی ہے مگر یہ تو دروازہ کھل نہیں رہا. اتنے میں کوئی شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو دادا عبد المطلب نے ان کو روکا, یہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ ہم 3 مرتبہ بولے دروازہ نہیں کھولتے. تو چلنے والے نے کہا نہیں کھولیں گے. کہا کیوں نہیں کھولیں گے دروازہ؟ کہا منت مانی ہے 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے, 3 دن تک کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا اچھا 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے, آج کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے, آج ہی شروع ہوا ہے. اب دادا عبد المطلب کیا کرتے, آنکھوں میں آنسو بھر گئے. پوتے کو کہا چلو. پوتے کون؟ ہمارے آقا, بولو نا محمد رسول اللہ. ہاں دادا نے پوتے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اب یہ تو منت مانے, دروازہ تو کھولیں گے نہیں, ملاقات بھی نہیں کریں گے, بات بھی نہیں کریں گے, اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے. چلو واپس جاوے بھائی, سیدھی بات ہے, چلو واپس جاوے. 2 دن کے بعد آئیں گے, آج تو پہلا دن ہے, کل دوسرا دن ہے, پرسوں تیسرا دن ہوگا, تو چوتھے دن ہم آئیں گے. ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کہا نا دادا نہیں جائیں گے. کہا نہیں جائیں گے تو یہاں کیا کریں گے؟ کہا جائیں گے نہیں, یہ خود باہر آئیں گے. ارے بولو 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 سبحان اللہ. آئیں گے, بولو یہ خود باہر. کیوں؟ اس لیے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. بولو پیاسا. تو دادا نے کہا یہاں آئیں گے مطلب کیسے آئیں گے, دروازہ بند ہے, 3 دن کی منت ہے. بس دادا بھی اتنا کہہ رہے کہ زمین میں زلزلہ آیا. بولو کیا آیا؟ زلزلہ. سمجھتے ہو زلزلہ, بھوکمپ, ارتھکویک آیا. اچھا سچ بتاؤ, وہ جو جھوپڑا تھا نا اس کے نیچے بھوکمپ آیا. اب بھوکمپ آگے تو آدمی کیا کرے؟ بس وہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور زور سے دروازہ کھولا. زلزلہ آیا, زلزلہ آیا. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ابھی وٹوا میں آوے تو اللہ نہ کرے, مگر آوے تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ کیا کرو گے؟ ارے مولانا محبوب کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر. ارے کوئی بیچ میں بولے گا وہ قاری احمد علی بیٹھا ہے, تیل لینے گیا, زلزلہ آیا ہے. قاری احمد علی یہاں زلزلہ آیا, جان جانی ہے, اور قاری احمد علی کا جو سب آگے ہے. تو وہ جو اندر بوڑھے میاں تھے نا, کون کٹیا میں بوڑھے میاں راہب, وہ بھی دروازہ کھولے, دھاڑ سے باہر آ گئے, زلزلہ آیا, زلزلہ آیا. اور آ کر پوچھتے دادا عبد المطلب کو یہاں نہیں آیا؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا, جو آیا تمہارے جھوپڑے کے نیچے ہی آیا ہے. تو کہنے لگے لیکن تم کون؟ اب بات چیت شروع ہو گئی, منت ٹوٹ گئی. کہا تم کون؟ دادا عبد المطلب نے کہا میں عبد المطلب ہوں, وہاں مکے سے آیا اور میرے یہ 7 سال کے پوتے محمد کو لے کر آیا. آنکھوں میں بہت تکلیف ہے. اچھا وہ جو تھے نا بوڑھے میاں تھے, 90-95 سال کی عمر تھی. کہا یہ تمہارے پوتے ہیں؟ کہا کتنی دیر تک وہ ہمارے نبی کو دیکھتے گئے, دیکھتے گئے, دیکھتے گئے, دیکھتے گئے. تو دادا نے کہا میں علاج کے واسطے آیا ہوں. تو کہا میں کیا علاج کروں گا؟ تو کہا تم نہیں کرو گے علاج؟ کہا علاج تو ان کے پاس ہی ہے, ان کے پاس ہی علاج ہے. بولو سبحان اللہ. علاج تو ان کے پاس ہی ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, علاج ان کے پاس ہے. ارے اگر علاج محمد کے پاس ہوتا تو اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آتے؟ علاج ان کے پاس نہیں ہے. اب بوڑھے میاں نے کہا تمہیں نہیں معلوم, تم نے اب تک اپنے پوتے کو پہچانا ہی نہیں ہے, علاج ان کے پاس ہی ہے. ان کو کہو کہ اپنا تھوک مبارک اپنے ہاتھ پر رکھے. اپنا تھوک مبارک, جس کو عربی میں کہتے ہیں لعاب مبارک. کیا کہتے ہیں؟ لعاب مبارک, یعنی اپنا لعاب مبارک, اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھے. تو دادا عبد المطلب نے کہا آنکھوں میں تکلیف ہے, تم تھوک کہتے ہو ہتھیلی پہ رکھے. اس زمانے میں تھوک چیک کرنے کی مشین تو تھی نہیں, ایم آر آئی تو تھا نہیں, ایکس رے تو تھا نہیں, اسکریننگ تو تھا نہیں. تو انہوں نے وہ بوڑھے میاں نے کہا خاموش رہو, ہم جو کہتے ویسا کرو. ان کو کہو کہ اپنا لعاب مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھے. اب دادا نے سمجھایا محمد رکھو نا اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھو. ہمارے نبی, بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا پیارا وہ تھوک مبارک ہوگا. ہمارے نبی نے اپنے ہتھیلی پر جیسے رکھا نا, وہ بوڑھے میاں آگے آئے جھپٹے, اور ہمارے نبی نے ہاتھوں کو یوں صاف کیا اور تھوک مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا. وہ بوڑھے میاں اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا. تو دادا عبد المطلب کہنے لگے ارے تم نے ان کے پاس سے تھوک مبارک نکلوایا تو تم اپنے چہرے پہ ملنے لگے, تو ان کا علاج کون کرے گا؟ تمہارے پوتے کو کہو نا پھر ایک مرتبہ
دادا عبد المطلب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا علاج ہو رہا ہے؟ کہا کرو نا, مہربانی ہو جائے گی آپ کی. دادا عبد المطلب نے پھر فرمایا, او میرے پوتے اپنا تھوک مبارک واپس ہتھیلی پر رکھو. جیسے دوسری مرتبہ ہمارے نبی پاک بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک, اپنا تھوک مبارک جیسے ہتھیلی پر رکھا, وہ بوڑھے میاں پھر جھپٹے اور جھپٹنے کے ساتھ سارا لیا اور اپنے بدن پر اور اپنے کندھے پر اور اپنی پیٹھ پر اور اپنے پیٹ پر ملنے لگے. دادا عبد المطلب نے کہا علاج کرنا ہے کہ ہم واپس جائیں؟ کہا ایک بار اور کہو نا. دادا عبد المطلب نے کہا نہیں, ہم علاج نہیں. کہا ابھی اس وقت ان کا علاج ہی ہونے والا ہے. تو کہا کہ ان کو کہو اپنی دونوں ہتھیلی ایسے کرے. ہمارے نبی نے اپنی دونوں ہتھیلی مبارک ایسے کر دی. کہو دونوں کے اوپر تھوک مبارک رکھے. ہمارے نبی نے یہاں بھی لعاب مبارک رکھا, ہمارے نبی نے اس ہتھیلی پر بھی لعاب مبارک رکھا. دادا عبد المطلب اس میں سے کہ ابھی وہ جھپٹیں گے, لیکن وہ جھپٹے نہیں اور کہنے لگے اب تمہارے پوتے محمد کو کہو کہ یہی دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ دیں. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ. تمہارے پوتے کو کہو یہی دونوں اپنے ہاتھ مبارک اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہوئے. بس ہمارے نبی نے اپنے ہتھیلی مبارک آگے بڑھائی, اپنی آنکھوں پہ رکھا. میرے پیاروں, دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, ہمارے نبی نے جب دونوں ہاتھ ہٹائے, اللہ کی قسم, پہلے آنکھیں خوبصورت تھی, اب اور زیادہ خوبصورت ہو گئی. سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے, عمر کتنی تھی ہمارے نبی کی؟ آنکھیں تو اچھی ہو گئی. کہا دادا عبد المطلب ہم چلے, علاج تو ہمیں سے ہو گیا, ہمیں یہاں تک آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, علاج تو یہیں پر ہو گیا. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جائے تو دادا عبد المطلب نے وہ راہب تھے نا, وہ راہب سے پوچھا کہ میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ سب ماجرا کیا ہے, یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو علاج کے واسطے آیا, آپ نے پہلی مرتبہ ہتھیلی پہ لعاب مبارک آیا اور اس کو چہرے پر مل دیا, دوسری مرتبہ لعاب مبارک آیا, آپ نے اس کو اپنے بدن پر مل دیا, تیسری مرتبہ لعاب مبارک آیا, خود محمد نے اپنی آنکھوں پر مل دیا. ماجرا کیا ہے؟ وہ راہب نے کہا میں نے بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا ہے اور اس کٹیا میں میں نے بہت عبادت کی ہے. میں اوپر والے کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کی قسم, جو آخری نبی آنے والے ہیں, سارے نبیوں کے نبی آنے والے ہیں, وہ یہی نبی ہے, وہ محمد الرسول اللہ. میرے پیار, کوئی پرابلم؟ اب ایک بہت پیاری بات سننا, یہاں ہمارے نبی کے مبارک لعاب میں آنکھوں کو شفا مل گئی. بولو آنکھوں کو شفا مل گئی. ایک اور واقعہ سنا آپ کو نہیں؟ بولو سنیں گے, بولو سنیں گے انشاءاللہ. پھر فیصلے پر آ جائیں گے, بولو فیصلے پر آئیں گے نا انشاءاللہ. ایک بار کس کے بول دو مصطفیٰ کا دامن. بہت اچھے فیصلے پر آؤ گے, بہت اچھے فیصلے پر آؤ گے. احد کا میدان, بولو کون سا میدان؟ احد میدان. ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا احد میدان میں آؤ, اللہ معاف کر دے گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کا اعلان, آ جاؤ احد کے میدان میں, آ جاؤ. اے وٹوا والا, احد کے میدان میں صحابہ آئے نا, ایک صحابی کا نام سن لو, بس سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. وہ صحابی کا نام ہے قتادہ. کیا نام ہے؟ حضرت قتادہ. کیا بولو گے حضرت؟ یہ نام بھی ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں آنکھوں پہ تیر لگا, آنکھ پر پوری آنکھ باہر آ گئی. ارے بولو پوری آنکھ, یعنی آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں آ گیا اور یہاں سے خون بہنے لگا. اور حضرت قتادہ احد کے میدان میں آنکھ کو ہاتھ میں لے کر گھوم رہے, این رسول اللہ, میرے نبی کہاں ہے؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مرتضیٰ کہاں ہے؟ مجتبیٰ کہاں ہے؟ میرے نبی کہاں ہے؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول وہاں پر ہے. وہ قتادہ آنکھ کا ڈیلا لے کر ہاتھ میں اور یہاں سے خون کا لہو بہ رہا ہے اور دوڑے دوڑے گئے جا کر اللہ کے رسول, میری آنکھ, اللہ کے رسول آنکھ نکل گئی, آنکھ نکل گئی, پوری آنکھ نکل کر باہر آ گئی, یہ سب خون جمع ہو گیا. اللہ کے رسول یہ میری آنکھ. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے مبارک ہاتھوں سے زخم کو صاف کیا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سنتے جانا. ہمارے نبی نے وہی نبی, وہی محمد, وہی ہتھیلی مبارک
اپنا لعاب مبارک رکھا، بولو اپنا تھوک مبارک رکھا، اور یوں ہمارے نبی نے دوسرے ہاتھ سے تھوک مبارک لیا، ان کے آنکھ کے حلقے میں لگایا، اور پھر وہ ڈیلا اٹھایا اور اس کو آنکھ میں فٹ کر دیا۔ حضرت کا دادا فرماتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم، جو آنکھ میں مار نہیں لگی تھی اس سے زیادہ اتنا اچھا نہیں دکھتا تھا جتنا ان آنکھوں سے مجھے دکھا کرتا تھا، بلکہ حضرت کا دادا فرماتے وہ آنکھ جس پر مجھے مار نہیں لگی، جو آنکھ جس پر کوئی زخم نہیں آیا، اس سے دن کے اجالے میں دیکھتا تھا، اور میرے نبی نے جو آنکھ فٹ کی اس کے رات کے اندھیرے میں مجھے نظر آتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نبی کا دامن، قاری احمد علی صاحب، نعرہ تکبیر۔ چلو میرے پیارو اس بات پر آ جاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، دیکھو ابھی جھوٹ نہیں بولنا، ایک دم سچ بولنا۔ محبت کرتے ہو مصطفیٰ سے؟ نہیں اگر کرتے ہو تو آج جانو جگر کے ساتھ ایک آواز لگائے، مصطفیٰ کا دامن۔ کھڑے ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اور جب لوگ فتنہ کرتے، کوئی مہدی بن جاتا، کوئی عیسیٰ بن جاتا، کوئی یہاں تک گندا کام کرتا، کہتا میں نبی بن گیا۔ اللہ کی قسم وٹوا والوں، ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہمیں نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی، بولو آخری نبی، ہمارے نبی، بولو آخری نبی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سارا بٹوا ساتھ میں بولے گا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ وٹوا والوں، ابھی ہم لوگوں کے اندر ایک بے وقوفی آئی، کسی کو کرکٹر بہت اچھا لگتا ہے، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں کرکٹ دیکھتا ہے، اچھا دیکھا جو بھی ہوا، قاری عبد الباسط صاحب نا دیکھے گا کرکٹ، باہر آ کے بیٹھ کے یہاں چوراہے پہ بیٹھ کے کہے گا کیچ چھوڑ دیا، کیوں تیرا باپ تو پکڑ لیا ہوتا۔ کماتا کون، کھیلتا کون، کھاتا کون، پیتا کون، اور روتا کم بخت کون؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے اتنا کرکٹر پسند آتا کہ اس کی طرح بال بناتا، اس کی طرح ٹی شرٹ پہنتا، اس کی طرح جینس پہنتا، وہ اس کا کرکٹ میں جو نمبر ہوتا نا وہ نمبر اپنے ٹی شرٹ میں بھی ڈالتا۔ اچھا کتنے لوگوں کو کرکٹر سے محبت ہے، تو کتنے لوگوں کو بالی ووڈ سے محبت ہے؟ بالی ووڈ سمجھتے ہو؟ پوچھو ان کو، وٹوا والوں کو۔ 3 گھنٹہ تھیٹر جاتا ہے اور پکچر دیکھ کے آتا ہے، جب یہاں آتا ہے نا وٹوا میں آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے وہ نقلی تھا، اصلی تو وٹوا میں پیدا ہوا۔ اس کے بالوں کی سٹائل، اور اس کے چلنے کی سٹائل، اور اس کے بولنے کی سٹائل، اور اس کے بات کرنے کی سٹائل، اس کے بائک پر بیٹھنے کی سٹائل۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، بالی ووڈ والے سے محبت کرو، کرکٹر سے محبت کرو، وہ کمال بتاتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرنا، کرکٹر میدان میں کمال، بالی ووڈ اپنے پردے پر کمال۔ لیکن میرے پیارو، یہ بالی ووڈ والا ہو یا ہالی ووڈ والا ہو، یہ کرکٹر ہو یا فٹ بال والا ہو، یہ زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ میں بولنا، وٹوا والے زمین میں پیدا ہوتا ہے، زمین میں کمال بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ، ہمارے مجتبیٰ، ہمارے محمد وہ اکیلے ہیں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں، آسمانوں پر کمال بتاتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ساتھ میں بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا، بولو بولیں گے انشاءاللہ۔ اب تھک گئے؟ یعنی بات ختم کروں؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ دیکھو چاند، دیکھو 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 ہے نا، کرو اشارہ کرو۔ اگر 2 ٹکڑے ہو جائے میں آپ کا غلام بن جاؤں۔ ارے ہوگا
ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی ٹیریس پر بیٹھا تھا، ایسا ہی معاملہ تھا، بس اتنا تھا کہ ٹیریس پر میں تھا اور میری بیوی تھی۔ بھائی کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا؟ کہ میری بیوی بیٹھی تھی اور ایسا ہی چاند دکھ رہا تھا، میں نے یوں کیا، یوں ٹیریس پہ بیٹھ کر، بولو کچھ ہوا؟ ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے یوں چار انگلی سے یوں کیا، ہوا کچھ؟ پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا، ہوا کچھ؟ جب میں نے دو ہاتھوں سے کیا تو میری بیوی کہتی کیا کر رہے ہو؟ نرمی سے تو بولتی نہیں، اسی لیے تو شادی نہیں کرتا، کہاں گیا وہ؟ اور سیدھا مجھے کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند۔ تو اچھا ہوا چاند، کسی کی کھڑکی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ چاند، تو غصے میں کہنے لگی بس یہاں بھی بیٹھے ہو اور بس وہ چاند چاند آسمان کا چاند آسمان کا چاند، پگلا گئے ہو؟ اور چلی گئی۔ ارے غصے میں مولانا آپ یو پی کے ہو؟ میری بیوی بھی وہی ہوئی۔ اور چلی گئی، مجھے کہتے پگلا گئے ہو کر کے وہ چلی گئی۔ میں سمجھ گیا گھر میں جا کے جھگڑا تو ہونے والا، تو میں نے ڈائریکٹ چاند کو ہی پوچھا کہ میرے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے تمہارے ٹکڑے ہو جاوے اور ہم دو ہاتھوں سے اشارہ کرے تمہیں کوئی فرق نہ پڑے؟ ارے مٹوا والو، ایسا لگا جیسے چاند نے مجھے جواب دیا او قاری احمد علی، اللہ نے ہم کو تمہارا غلام نہیں بنایا، اللہ نے چاند سورج کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نبی کا دامن، نبی کا دامن، قاری احمد علی صاحب۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولنا شروع کریں نا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ سب سبحان اللہ بولیں گے اور ساتھ میں بولیں گے، بولو پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کے سناٹے میں، بولو رات کے سناٹے میں ہمارے نبی، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے پھر اشارہ کرے پھر اشارہ کرے، سارے صحابہ اپنی زبان سے بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میں نے پہلے بھی احمد آباد میں پڑھایا تھا، آج بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھاؤں، پڑھنے والے ہو تو پڑھاؤں، نہیں نبی کی شان میں پڑھنے والے ہو تو پڑھاؤں، لیکن ایک مرتبہ سینہ ٹھوک کر کے دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی تھے کہ جبرائیل بھی آتے ہیں اور آپ کے تلوے مبارک کو چوم کر چلے جاتے ہیں۔ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے آپ لوگ؟ نہیں سب پڑھنے والے ہیں، پہلے بھی پڑھایا آج بھی پڑھا رہا ہوں، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ ساتھ میں پورا مجمع ساتھ میں، میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ دیکھو آپ لوگ بلند آواز سے پڑھیں گے، میری ماں بہنوں کی آواز پڑھتا ہے وہ آہستہ، لیکن آپ لوگ بلند آواز سے پڑھیں گے، پڑھو میرے ساتھ میں۔ قسم خدا کی، قسم خدا کی، یہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیں گے نا بھائی؟ وہ اویس بیٹا تو گوارا کیا، میں گوارا نہیں کروں گا اس میں بھائی۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے ساتھ میں میرے ساتھ میں شروع کریں۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان، ایک ایک کڑی کو دیکھتے جانا۔ قسم خدا کی، 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 ایسا رب نے بنایا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ ساتھ میں بولیں گے نا، پھر شروع کریں۔ اب تو یاد ہو گیا بھائی، بہت آسان ہے، ساتھ میں بولو نا۔ قسم خدا کی، ایسا رب نے بنایا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، انگلی اٹھائے چاند کو توڑ دے،
ڈوبے سورج کو موڑ دے میرے نبی یارو بولو میرے نبی یارو بولو میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے. ایک عجیب بات آپ کو سناؤں. ہمارے نبی کی جو واقعہ میں نے سنایا, عمر کتنی تھی؟ اب میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی وہ مدت ہے جس میں آپ کو دودھ پلایا جا رہا ہے, اور سب سے دودھ پلانے والی, سب سے پہلے دودھ پلانے والی آپ کی والدہ, بولو بی بی, ساتھ میں بولو نا, آپ کی والدہ بی بی آمینہ. پھر دودھ پلانے کے واسطے آپ کو لے گئی دائی حلیمہ, بولو دائی حلیمہ لے گئی, اور دائی حلیمہ اپنے گاؤں میں لے گئی. گاؤں میں, گاؤں کا نام ہے قبیلہ بنو سعد, ساتھ میں بولو قبیلہ, گاؤں میں لے گئی دائی حلیمہ دودھ پلانے کے واسطے ہمارے نبی کو. اب جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی تو دائی حلیمہ گود میں لے کر آئے, ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر آئے. جیسے شہر میں آئی تو آمینہ وہاں موجود تھی. آمینہ نے کہا لاؤ میرا بچہ مجھے دے دو. دائی حلیمہ نے کہا اسی لیے تو آئی ہوں, دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی, میں بچے کو واپس کرنے کے واسطے آئی ہوں. لیکن دائی حلیمہ رونے لگی تو آمینہ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو, تم تو دودھ پلانے کے واسطے لے گئی تھی, دودھ پلا کے واپس لے آئی, تم رو کیوں رہی ہو؟ تو دائی حلیمہ نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پورے گاؤں میں چکر لگایا, محمد سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نبی کا دامن, شان عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. یہ پورا واقعہ سننا, پھر نعرے تکبیر بڑا زور کا لگانا. وہ دائی حلیمہ نے فرمایا میں نے پورا گاؤں دیکھا لیکن مجھے محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نظر. سامنے کون تھی؟ آمینہ. آمینہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا, اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا حلیمہ گاؤں کی بات کرتی ہو, میں نے پورا شہر مکہ دیکھا, میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. اب سننا, حلیمہ کہے میں نے گاؤں میں محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمینہ کہے میں نے شہر مکہ میں محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ. وہاں سے دادا عبد المطلب آ رہے تھے. دادا عبد المطلب نے دیکھا آمینہ حلیمہ بات کر رہے, تو دادا عبد المطلب نے کہا کیا ہوا؟ تو دادا عبد المطلب نے جیسے کہا کیا ہوا, تو آمینہ اور حلیمہ نے کہا یہ محمد آئے ہیں, دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی. ارے دادا دوڑتے دوڑتے آئے, اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ میرا پوتا ہے. تو وہ حلیمہ نے کہا میں نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو آمینہ کہتی میں نے ان کو کہا میں نے مکے میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ارے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور کہا حلیمہ تم گاؤں میں نہ دیکھے, ارے آمینہ تم شہر مکہ میں نہ دیکھے. دادا عبد المطلب کہتے ہیں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے ملکوں کا سفر کیا, کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ابھی کون بات کرے؟ دادا عبد. اچانک وہ پہاڑی کے اوپر ایک اور شخص آ گئے, لمبے چوڑے ہٹے کٹے. یہ دادا عبد المطلب, آمینہ, حلیمہ سب حیران, کون آ گئے؟ آنے والے نے کہا جبرائیل ہوں. بولو آنے والے نے کیا کہا؟ میں. تو سب گھبرا کر آپ کیوں آئے؟ سوال کا جواب دینے آیا. یہ جواب دینے کے لیے آیا کہ حلیمہ اگر خوبصورت بچہ تم نے گاؤں میں نہیں دیکھا, آمینہ تم نے محمد سے زیادہ خوبصورت شہر میں نہیں دیکھا, عبد المطلب نے ملکوں میں نہیں دیکھا, جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو سارے نبیوں کو دیکھا, میں نے سارے پیغمبروں کو دیکھا, میں نے سارے رسولوں کو دیکھا, میں نے مشرق کو دیکھا, میں نے مغرب کو دیکھا, میں نے ساتوں آسمان کو دیکھا, میں نے ساتوں زمین کو دیکھا. اللہ کی قسم میں نے بھی محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جیسے غیب سے اللہ کی آواز آئی, کیسے دیکھو گے, ہم نے ان سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں, نہ بنایا تھا اور نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون تیار ہے ایک دم یقین کے ساتھ بولو مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو کرتے. ہمارے نبی کا ہر طریقہ ہم کو پسند آئے گا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر قربان ہوں گے, بولو سبحان اللہ.
اور ایک بات سب برداشت ہوگا، مصطفیٰ کی گستاخی کبھی برداشت. تو یہ دونوں باتیں پکی ہو گئی تو میں آگے بڑھوں. نمبر 1 ڈریں گے تو کس سے؟ اور محبت تو بولو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. کتنی باتیں ہو گئی؟ اب کتنی باتیں باقی ہیں؟ بعد میں کرو، ابھی کرنے کا. تھک نہیں گئے آپ لوگ؟ میرے کو تو پوچھو تو تھکا کہ نہیں تھکا؟ کوئی مشین تھوڑی ہے جو چلتا رہے گا. مولانا محبوب صاحب کہاں گئے؟ ہمارے مولانا حبیب صاحب چلے گئے؟ نیچے بیٹھ گئے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ میں اتنی دیر سے چلا رہا ہوں، یہ مولانا بھی نعرہ تکبیر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو میں چاہتا ہوں نا وہ میرے کو اب تک ملا نہیں. ایک بار پیار سے بول دو نا، مصطفیٰ کا دامن. سچا بولتے ہیں. یہ دیکھو یہ میں مائک پکڑا، اب میں زور سے بولوں، آج قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑے گا. آپ لوگ وٹوا والے بھی بولیں گے نہیں چھوڑے گا، پکڑ کے بیٹھا ہے. لیکن اگر میں وہاں کونے میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے میں چلاؤ مائک نہیں چھوڑوں گا تو کوئی میرے کو بولے گا تیرا باپ پہلے پکڑ تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر بولو نا، مصطفیٰ کا دامن پکڑے مصطفیٰ کا دامن. ہاں یا نہیں؟ پھٹافٹ بولو ہاں یا نہیں. تو چہرے پہ داڑھی کا ارے اللہ کی قسم کھا کر بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ نبی التوبہ نبی الرحمہ نبی الملاقین البشیر والنذیر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ پورا مجمع ساتھ میں بولے ان کے چہرے انور پر داڑھی تھی. حضرت ابو بکر کے چہرے پر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پر داڑھی، ان کے بھائی حضرت حسن کے چہرے پر داڑھی. اے بغداد میں آرام کرنے والے ہم سب کے عالم ربانی فیض سبحانی غوث شیخ عبد القادر جیلانی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی. اجمیر والے بابا خواجہ نظام الدین، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، بولو خواجہ غریب نواز ان کے چہرے پہ داڑھی. خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. اے اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. ان سب کے چہرے پہ داڑھی. ارے وٹوا ہاں کتنا آرام سے بولتا، مصطفیٰ کا دامن. داڑھی میں پرابلم تو ہے نا، ہاں کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، داڑھی میں عمر زیادہ دکھتی ہے. ہاں تم کتنا بھی نہ بولو، ہم کو ایکسپیرینس ہے. ہاں داڑھی میں عمر زیادہ دکھتی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہوتا. اور معلوم ہے ایک چھوٹا بچہ رو رہا، دودھ پیتا بچہ رو رہا. ہاں اور دودھ پیتے بچے تو روتے ہی ہیں، وہ چی 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 چو 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 کر کے رو رہا. اب کوئی میری طرح داڑھی والا گیا اور اس نے جا کے بچے کو آجا 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 میرا بیٹا آجا آجا، جیسے اٹھایا تو بچے نے اور رونا شروع کر دیا اور طوفان بچا کے چلا کے رویا. تو اتنے میں کوئی وٹوا کا آیا کلین شیو، اب کہنے لگا مولانا بچہ پہلے سے روتا تھا، تم کو اتنا ڈینجر دیکھا تو اور رونا شروع کر دیا. کر کے وہ وٹوا کا کلین شیو تھا، اس نے کہا لاؤ بچہ میرے کو دو. اب مولانا نے اس کو میرے جیسا مولانا نے اس کو بچہ دیا. بچہ چپ. ارے بولو بچہ. تو وہ تو کلین شیو والا کہتا دیکھا مولانا ایک تو پہلے سے روتا تھا، تم نے اور رلا دیا، ہمارے گود میں آیا چپ ہو گیا. مولانا نے کہا اس کو بھی پتا چلا اماں کی گود میں آ گیا. نہیں سمجھ میں آوے تو ضروری نہیں، کل سمجھ لینا. جس کو میری بات نہ سمجھ میں آوے نا ایسی، اس سے خوش نصیب کوئی نہیں، کیونکہ وہ 3 مرتبہ ہنسے گا. ایک تو ابھی ہنسا، اب دوسری مرتبہ جب مولانا محبوب صاحب کو پوچھے گا وہ کیا بول کے گئے تھے تو پھر ہنسے گا، اور پھر تیسری مرتبہ ہنسے گا. پہلی مرتبہ تو پھوکٹ میں ہی ہنسا تھا نا. بھائی پیار محبت سے بولو نا، ہنستے ہنساتے بول رہا ہوں. آج سے مصطفیٰ کا دامن
ہمارے نبی بہت محبت کرتے ہیں ہم سے. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی ہم سے کریں گے, ہم لوگ بھی محبت کریں گے انشاءاللہ. آج پوری محبت کے ساتھ بولو مصطفیٰ کا دامن. اب 2 باتیں ختم ہو گئی, میں تیسری بات پر آ رہا ہوں. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں, ہاں بولو نا, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. تیسری بات بہت اصل میں کیا ہے معلوم ہے, آج ہم لوگ ایک ہماری سوچ ہو گئی. کیا سوچ ہو گئی یہ معلوم ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. چلو ہم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. ہم 3 گھنٹہ تھیٹر میں گئے, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. ارے کسی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے حرام نہ کھایا تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. ایک چیز ایسی ہے میرے پیارو کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم کو احساس بھی نہیں ہے. بتاؤں وہ چیز بتاؤں میں آپ کو. وہ تیسرا کام میرا یہ ہے کہ ہماری ماں ہم سے ناراض ہے, اور اللہ کی قسم ملک کے حالات کا نقشہ کبھی نہیں بدلے گا جب تک ہماری ماں ہم سے راضی نہیں ہو جائے گی. کیونکہ ماں راضی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا, ماں ناراض ہوگی تو بولو اللہ بھی. اور ہم لوگوں میں سے کتنوں کی ماں ناراض ہے؟ صحیح میں ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. ارے ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا. لیکن آج وہ ماں کیا ہے؟ ارے وہ کچرے کا ڈبہ بن گیا ماں. ارے ماں بیچاری کچھ بول نہیں سکتی, کچھ کہہ نہیں سکتی. ذرا ماں نے آواز کی تو بیٹے کی آواز اس کے اوپر آتی ہے, بولنے کا نہیں, گھر سے نکل جانے کا. میرے کو احمد آباد کا نہیں معلوم, لیکن مولانا عام طور پہ اب چلا ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو فون کرتا ہے, ہلو 15 دن ہو گئے, ماں کو لے کر جا. تو 15 دن کے بعد وہ بڑا بھائی کہتا ہے 15 دن میرے بھی پورے ہو گئے, ماں کو لے کر جا. جب وہ ماں اپنا سامان اٹھا کے پہلے بیٹے کے گھر سے دوسرے بیٹے کے گھر پہ جاتی ہوگی, قسم کھا کر بولو وہ راتیں کیسے گزارتی ہوگی, وہ دن کیسا گزارتی ہوگی. اس کو کہا یہ یاد نہیں آتا ہوگا کہ ٹھنڈ کا موسم آتا تھا, ہمارے گھر میں کمبل نہیں ہوتا تھا, ہماری ماں اپنا کمبل ہم پر رکھتی تھی, پورے رات کاپ کر گزارتی تھی, خود پیٹ پر پتھر باندھتی تھی, ہم کو کھانا کھلاتی تھی. ارے ہم پیٹ میں تھے, اس حالت میں ماں نے کپڑے دھوئے, برتن کو مانجا. ارے ہماری ماں نے پوتے لگائے, جھاڑو دیا. کیسے ہماری ماں نے ہم کو برداشت کیا. میں آج آپ کو جو واقعہ کہوں گا نا, اس کے بعد بات ختم کروں گا بہت جلدی, لیکن سب لوگ واقعہ سنیں گے انشاءاللہ اور فیصلہ کرو کہ ہمارا ماں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. کس کی روایت؟ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. پرانے زمانے میں عبادت کرنے والے تھے, بولو پرانے زمانے میں, جن کا نام بھی لکھو, کتاب میں لکھا ہے, ان کا نام تھا جریج. ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ جریج. شروع میں بھی جیم, آخر میں بھی جیم. جریج بہت بڑے عبادت کرنے والے. ان کی چھوٹی سی کٹیا تھی, اس میں بس عبادت کرتے رہتے. اس زمانے کے لوگوں میں اگر کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو کہتے جریج کے پاس جاؤ. تو سامنے والا کہتا جریج کے پاس جاؤ, لیکن وہ تو ملاقات بھی نہیں کریں گے. ہاں ملاقات نہ کرے, کھڑکی میں سے ان کے چہرے کو دیکھنا, اللہ اس کی برکت سے تمہارے بچے کو اچھا کر دے گا. بولو کسی کو کوئی ٹینشن ہو, جریج کو کھڑکی میں سے دیکھے, اس برکت سے اللہ اس کے ٹینشن کو دور کر دے. اتنے بڑے جریج, نام بولو, پھر بولو نام. ابھی اپنے جھوپڑے میں عبادت. ایک دن ان کی ماں کو کچھ تکلیف ہوئی اور ماں جھوپڑے کے پاس آئی اور جریج نماز پڑھ رہے. بولو جریج کیا کر رہے, یعنی ساتھ میں بولو کیا کر رہے, اللہ اکبر, نماز پڑھ رہے. اور ماں کو کوئی تکلیف ہوئی, ماں جھوپڑے کے پاس آئی اور ماں کر کیا کہتی ہے, اے بیٹا جریج ذرا اپنے جھوپڑے سے باہر آؤ, اپنی کٹیا سے باہر آؤ, ماں کو بہت تکلیف ہے, تیری ماں کو بہت تکلیف ہے, آؤ. ساتھ میں بولنا جریج کیا کر رہے تھے, انہوں نے ماں کی طرف دھیان, ارے بولو ماں کی طرف دھیان, نماز پڑھ رہے تھے, ماں کی طرف دھیان نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر ماں کی آواز آئی تھوڑی دیر کے بعد, اے بیٹے جریج, ماں کو بہت تکلیف ہے, بیٹا جریج بہت تکلیف ہے, ماں کو برداشت نہیں ہوتا, بیٹا ایک بار اپنی کٹیا سے باہر آ جاؤ. پھر بولو جریج کیا کر رہے تھے, ماں کی طرف دھیان. تیسری مرتبہ ماں نے جو چلا کر کہا, چیخ کر کہا, میرے بیٹے جریج ماں چلی جائے گی, تو ماں سے ہاتھ کھو بیٹھے گا, یہ ماں ہے, تیری ماں ہے, میں نے بہت محبت سے تجھے بڑا کیا ہے جریج, ایک بار اپنی کٹیا کھول کے میرے پاس آ جا, ماں کی ملاقات کر لے. تیسری مرتبہ کہا, لیکن جریج کیا کر رہے تھے, ماں کی طرف دھیان دیا
माँ ने क्या कहा मालूम? जुरेज नहीं आएगा ना, अब तुझे मौत नहीं आएगी जब तक ऊपर वाला परवरदिगार तुझे जमीन में बदनाम नहीं करेगा। पहले तू जमीन में बदनाम होगा, तेरी बुराई के चर्चे होंगे, फिर तुझे मौत आएगी। माँ बोलो, माँ गई। जुरेज अपनी इबादत में वही इबादत करते थे। एक दिन उस जमाने के बादशाह के पास एक औरत जाती है। बोलो कौन जा रही है? औरत, और हाथ में बच्चा लेके जा रही है, दूध पीता बच्चा लेके जा रही है। और बादशाह को क्या कह रही है? मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ, मेरे साथ ज़िना हो गया, मेरे साथ बुराई की गई और ये बच्चा पैदा हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस बच्चे का बाप अपने आप को बाप कहने को तैयार नहीं है। तो बादशाह ने कहा कौन तेरे साथ गलत काम किया? हमारे होते हुए कौन तेरे साथ गलत काम किया? तो उस औरत ने कहा जुरेज। किसने काम किया? बादशाह ने कहा वो नहीं करे, वो इबादत वाला आदमी है, वो तकवा वाला आदमी है, वो परहेजगार आदमी है, वो नहीं करे। तो औरत ने कहा वो दुनिया की नजर में परहेजगार है, लेकिन वो मुझे अपनी झोपड़ी में बुलाया और बुलाने के बाद मेरे साथ गलतकारी की, मेरे साथ बदकारी की, मैं प्रेग्नेंट हो गई, ये मैंने शर्म से बच्चा पैदा किया, वो इसका बाप है। बस बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सारे दरबारियों को बुलाया, कहा जाओ जुरेज की कुटिया में आग लगा दो, जला डालो, उसका झोपड़ा जला डालो और गले में फांसी का फंदा डालो, हाथों में कड़िया डालो, पाँव में बेड़ी डालो और चला के मत लाना, घसीटते घसीटते लाना, रास्ते में मौत हो जाए तो मर जाने देना, लेकिन घसीटते हुए मेरे पास लेकर आना। अब वो दरबार में जाके कुटिया को आग लगा दी, गले में फांसी का फंदा लगाया और हाथ में कड़िया लगाई, पाँव में बेड़िया लगाई और जुरेज को खींच खींच के कहां पर लाया गया? पूरे जख्मी लहू लुहान बादशाह के पास आया। बादशाह ने कहा ये औरत के साथ ऐसा मामला? तो जुरेज ने देखा, कहा मैं तो इसको पहचानता भी नहीं हूँ, मेरे अल्लाह की कसम में नहीं पहचानता। और सही में बोलो जुरेज पहचानते नहीं थे। तो औरत कहती ना यही है, इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। अब औरत बोले गलत काम किया, जुरेज बोले मैं पहचानता। तो खुद जुरेज ने कहा, जुरेज जो अल्लाह के वली थे ना, कहा बादशाह कब तक हमारी बात चलती रहेगी? ये दूध पीते बच्चे को पूछ लो ना, ये जो बच्चा पैदा हुआ ना इसको पूछो इसका बाप कौन है? तो बादशाह ने कहा दूध पीता बच्चा अभी पैदा हुआ, वो बात करेगा? सारा महल्ला जमा हो गया कि दूध पीता बच्चा कैसे बात करेगा? लेकिन मेरे प्यारों, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बच्चे ने बात करना शुरू कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। और उस बच्चे ने कहा ये जुरेज अल्लाह का वली था, अल्लाह का वली है और कयामत तक अल्लाह का वली रहेगा। और ये औरत झूठी है, मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है। इस बच्चे का बाप वो चरवाहा है और इस औरत को मालूम है, लेकिन हसद और जलन की वजह से जुरेज को बदनाम किया जा रहा है। और दूध पीता बच्चा बोला कि सारे लोग जुरेज 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 जुरेज, लेकिन जुरेज ने मार बहुत खाई थी। बोलो मार? बादशाह ने क्या कहा मालूम? जुरेज फिक्र मत कर, तेरी कुटिया जला दी, महल बना देंगे। जुरेज ने कहा महल की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे एक बात करने की जरूरत है। बादशाह को कोने में ले गए। जुरेज ने कहा अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मुझे मारने वालों ने बहुत मारा, घसीटने वालों ने बहुत घसीटा, लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा होने वाला है। तो बादशाह ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा मेरी माँ ने बद्दुआ की थी, तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तू जलील नहीं होगा। अब मुझे मौत आएगी क्योंकि जो मेरी माँ ने कहा था। जुरेज कहते हैं माँ वो माँ है जो जमीन पर बोल देती है, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मैं बटवा वालों से पूछना चाहता हूँ कि हजरत जुरेज का वाकया सुना? वो क्या कर रहे थे जब माँ बुला रही थी? तो लेकिन फिर भी वो बद्दुआ ऐसी आई कि बर्बाद हुए, जलील हुए, खार हुए। हालांकि क्या कर रहे थे? हमारी माँ बुलाती, हम नमाज पढ़ते ना, मोबाइल में यूं बिजी। वो माँ कह रही हो बेटा, फिर माँ कह रही हो मेरा बेटा आया, अभी गेम पूरी हो जावे मैं आया। मेरे प्यारों, नमाज पढ़ने वाले के हक में माँ की बद्दुआ इतनी खतरनाक साबित होती है, तो मोबाइल पर गेम खेलकर माँ के कानून को तोड़ने वाला, अल्लाह की कसम हमारे नबी ने कहा है जिसकी माँ नाराज होगी ना, नमाज पढ़, रोजा रखे, ज़कात देवे, हज करे, माँ नाराज होगी। हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब नहीं होगा।
इसलिए मेरे प्यारो, पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, नंबर 3 माँ की फरमा बरदारी करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात पर आ जाओ ना, आखिरी बात पर नहीं बोलो ना, आ जाओ आखिरी बात पर। पूरा मजमा साथ में बोलेगा आपको कितने काम करने हैं, 4। और आखिरी बात, ये फाइनल फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। मुझे पूरी उम्मीद है मौलाना महबूब साहब और मौलाना हबीब साहब और जितने उलमा है इंशाअल्लाह ये वटवा वाले बड़े मोहब्बत से आए हो ना। आखिरी काम के लिए हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा? अरे ईमान वाला है, हाथ उठा कर कहे इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। साथ में बोलो ना, 5 वक्त की नमाज बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये देखो, कुछ करो न करो, 5 वक्त की नमाज में आ जाओ, पूरी दुनिया में आप एक अजीब परिवर्तन देखोगे। लेकिन शर्त है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो मौलाना महबूब साहब एक आखिरी बात कहता हूँ, देखो वटवा वाले आजकल कारोबार का हाल बहुत खराब है, बिजनेस का हाल बहुत खराब है, जॉब का हाल बहुत खराब है, हमारा इकोनॉमिक इंडिया का गिर गया है। ये सब के बावजूद कौन वटवा वाला चाहता है कि अल्लाह मेरे को हलाल पैसों से मालदार बनाए? कौन चाहता? हाथ ऊपर करे भाई। अल्लाह बरकत वाला माल देवे, बोलो आमीन। अल्लाह हलाल माल देवे, बोलो आमीन। अल्लाह छप्पर फाड़ के देवे, बोलो आमीन। चाहिए बोलो चाहिए, नहीं हाँ बोलो ना चाहिए। तो आखिरी काम करोगे इंशाअल्लाह। क्या काम करने का मालूम? नंबर 1 हमको नमाज पढ़ने का, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी फैमिली को भी कहने का कि नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर ऐसा नहीं कि कारी अहमद अली का बयान सुना, 2 दिन नमाज पढ़ा, फिर तीसरे दिन गायब। ऐसा होता है ना, कुछ दिन नमाज पढ़ा, वो सोडा के बोतल की तरह जोश मारा और उसके बाद फिर गायब। ऐसा नहीं करना, जम जाना नमाज पर, मौत तक नमाज में जमे रहेंगे। 3 काम करने का, हम भी पढ़ेंगे, अपनी फैमिली को पढ़ाएंगे और नमाज पर जमेंगे। बोलो जमेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये 3 काम हमने कर लिए ना, अल्लाह फरमाता रोजी की फिक्र मत करना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर आ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। रोजी की फिक्र मत करना, पैसा रोजी तेरे दरवाजे को खिटखिटा के आएगा। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाते तू भी नमाजी बन जा, तेरे घर वालों को भी नमाजी बना दे। अल्लाह फरमाता नमाज पढ़ तू और तेरे घर वाले जम जा। अल्लाह फरमाते रोजी की फिक्र मत करना, रोजी तेरे दरवाजे तक आने वाली है। बोलो सुभान अल्लाह। तो 4 काम, नंबर 1 अल्लाह से डरेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3 माँ की नाफरमानी नहीं करेंगे। और नंबर 4 हाथ उठाकर कहो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बहुत प्यारे भाई हजरत मौलाना हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुम का, उनकी ये काविशें और मेहनतें और यहाँ तक हम आए हैं। और अभी वापस हम अहमदाबाद आने वाले हैं। आज कौन सी तारीख है? 3। फिर 8 तारीख को फिर हम अहमदाबाद में आ रहे, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुकाबला करने वाला एक तारीखी प्रोग्राम होने वाला है। यानी आज तक इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर नहीं, मशरिक में नहीं, मगरिब में नहीं, वो काम अहमदाबाद में होने वाला है इंशाअल्लाह। ये 8 तारीख को 1100 निकाह एक ही वक्त में होने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और कैसी कैसी बेचारी हमारी बेटियां होगी जो एफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपने वो बाप जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं करा सकते। ये मौलाना हबीब साहब की मेहनत, ईसा फाउंडेशन की मेहनत और इनके पूरे स्टाफ की मेहनत। मेरे दोस्तों हमने बहुत समूह लगन देखे, मैंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत ग्रुप वेडिंग देखे। कहीं पे 100 होंगे, कहीं पे 200 होंगे, कहीं पे 300 होंगे। ये अहमदाबाद वो अकेला पूरी दुनिया का शहर है। अहमदाबाद वो शहर हमारा हिंदुस्तान का है कि गए साल 501 निकाह एक ही मैदान पर हो रहे हैं और अभी 8 फरवरी को 1100 निकाह, जो शायद पूरी दुनिया में किसी जगह नहीं होता होगा, ऐसा यहाँ अहमदाबाद में होने वाला है। इसलिए मैं मौलाना हबीब साहब को कहता हूँ कि हकीकत में 1100 दुल्हे बैठे होंगे, लेकिन हकीकी दुल्हा तो हमारा मौलाना हबीब होगा इंशाअल्लाह। और हमारे मौलाना हबीब साहब की ये जो सही में मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, ये हमारा काम ये भी नहीं,
ہم ایک بیوی سے پریشان ہیں، ایک نکاح سے پریشان ہیں بھائی. کوئی ہم کو کہے 1100 نکاح مولانا محبوب صاحب، راتوں کی نیندیں اڑ جاوے، نے ٹینشن نے پریشر ہائی ہو جاوے، نے شوگر کہاں کی کہاں پہنچ جاوے، نے ہو سکتا 2-4 اٹیک بھی ساتھ میں آ جاوے. یہ تو مولانا حبیب صاحب، اور یہ قدرتی خزانہ ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے پٹھان. مولانا حبیب ایک بات بولو، پٹھان لوگ کے بارے میں کہتے کہ ان کی سمجھ سوچ کم ہوتی ہے، لیکن آپ کو دیکھا آپ نے سارے پٹھانوں کو فیل کر دیا. بلکہ سب لوگ کہتے کہ بڑے دوسرے گجرات والے بڑے ہوشیار ہوتے، میں کہتا ہوں لاکھ مرے تو ایک پٹھان پیدا ہوا ہے. ورنہ پٹھان لوگوں کی عقل کے بارے میں بڑا عجیب معاملہ. معلوم ایک پٹھان جو نا، ایک پٹھان وہ ٹی وی خریدنے گیا، پٹھان ٹی وی خریدنے گیا، اب جا کر کہتا ہے ٹی وی کتنے کا؟ تو وہ جو دکان والا تھا کہا ہم پٹھانوں کو نہیں بیچتے، جاؤ. چلا گیا پٹھان. دوسرے دن پورا لباس بدلا، پنجابی بن گیا، اور پنجابی بن کر گیا اور جا کر کہتا یہ ٹی وی کتنے کا؟ تو وہ بیچنے والے نے دیکھا کہا ہم پٹھانوں کو نہیں بیچتے، جاؤ. میرا پورا فیل ہو گیا. وہ 4-5 دن کے بعد کہ وہ پوری شکل بھول جاوے، بلکہ 1-8 مہینہ گزرا سندھی بن گیا، اور سندھی بن گیا اور کہا یہ ٹی وی کتنے کا؟ تو دکان والے نے غصے میں کہا ہم پٹھانوں کو نہیں بیچتے، نکل جاؤ. کہتا میں نکل جاؤں گا، لیکن یہ بتا تو پہچانتا کیسا کہ میں پٹھان ہوں؟ میں پہلے پٹھان بن کر آیا تو نے پہچانا پٹھان ہوں، پھر میں پنجابی بن کر آیا تو نے پہچانا میں پٹھان ہوں، میں سندھی بن کر آیا تو نے پہچانا میں پٹھان ہوں. کہاں پہچانوں گا؟ کیونکہ تو نے جس میں ہاتھ رکھا وہ ٹی وی نہیں، وہ گرم کرنے والا اوون ہے. لیکن مولانا وہ پٹھان اور یہ پٹھان، ہم سب کی عقلوں کو جمع کرو نا تو ایک مولی حبیب کی عقل تیار ہوتی ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ واقعتاً ہمارے ہندوستان کی ناک ہے، کیونکہ میں نے آج صبح وہاں سورت میں بھی کہا کہ ہم نے بہت سمو لگن دیکھے، بہت گروپ ویڈنگ دیکھا، لیکن کون سا گراؤنڈ؟ ریور میں، اس میں میں نے اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا. اللہ اکبر، 1 لاکھ آدمی کا تو کھانا بننے والا، وٹوا والے ایک آدمی کو نہیں کھلائے. حبیب صاحب 1 لاکھ آدمی کا کھانا بنے گا، 1100 دلہنیں ہوگی، 1100 دلہے ہوں گے، اور معلوم نہیں دنیا بھر کے علماء ہوں گے، دنیا بھر کے بڑے بڑے پولیٹکس لیڈر ہوں گے، گاندھی نگر سے کون سے بڑے بڑے نیتا آئیں گے، پورا میدان گچاگچ بھرا ہوگا. اور وہ احمد آباد کی زمین چلا کر کہتی ہوگی کہ اگر انسانیت دیکھنا ہو، ہمدردی دیکھنا ہو، ہندو مسلم کی ایکتائی دیکھنا ہو، آؤ احمد آباد کے شہر میں آؤ اور مولی حبیب جیسے دلہے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کے چلے جاؤ. یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی انسانیت ہے، بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بھی آنے والا ہوں، آؤ نا بیان کرنے کا. میرے کو مولی حبیب اس دن لمبا بیان نہیں کرنے دیتے. پہلی بات میرے کو کرسی نہیں دیتے کہ کرسی چپکے کیسے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب آئیے انشاءاللہ 8 تاریخ کو، 8 فروری کو سب آئیے. اور ایک دوسری بات ہے، ابھی میں نے آپ کو کہا اللہ سب کو مالدار بنائے گا، بولو بنائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر نقد کسی کو مالدار بننا ہو، ابھی مالدار بننا ہو تو ایک بہت بڑا کام ہے. یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. کیا نام ہے؟ مسجد ہدا، ماشاءاللہ ہدایت والی مسجد، اس کی تعمیر ہو رہی ہے. اور ہمارے مولانا محبوب صاحب نے چاروں طرف جال بچھا کے رکھا ہے. آپ کوئی بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر یہ مجمع میں مسجد ہدا کا کوئی بڑا ڈونیٹر ہوئے، کوئی بڑی امداد کرنے والا ہوئے، یہی پہ کھڑا ہو جاوے، پورے مجمع میں اس کے لئے جنت کی اور ہدایت کی دعائیں ہوگی انشاءاللہ. پورے مجمع میں اس کے لئے آمین کہا جائے گا، پورے مجمع میں اس کے بچوں اور اولاد کے لئے دعائیں کی جائے گی. کوئی اللہ کا ولی کھڑے ہوتے جائے، پٹاپٹ کھڑے ہوتے جائے اور اپنی رقم بتاتے جائے، اپنا نام بتاتے جائے. مسجد میں بہت سارے میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، میٹیریل بتاتے جائے. اللہ کی قسم مسجد ہدا بعد میں بنے گی، اس سے پہلے ہدایت کے فیصلے آسمان پر ہو جائیں گے. کون تیار ہے بھائی؟ پہلے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، سب تیار ہے انشاءاللہ. جس کے پاس جو ہوگا وہ دیں گے، بولو انشاءاللہ. بھائی بیٹھ جائے، درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا إله
الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, اللہ خطا کار ہے, اللہ مجرم ہے, پاپی ہے, اور اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اللہ راضی ہو جا, اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے یہ ملک کی حفاظت فرما لے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے. اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے, حاسدوں کے حسد سے بچا لے, فتنوں کے فتنے سے بچا لے, شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. اللہ پورے ملک میں امن, چین, سکون عطا فرما دے. اللہ کتنے ہمارے بھائی پریشان ہوں گے, کتنی ماں بہنیں پریشان ہوں گی, کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پریشان ہوں گے. اے اللہ, اے اللہ, اللہ تو غنیوں کا غنی ہے, اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, اللہ تو ہم بے سہاروں کا سہارا ہے, اللہ تو ہم سب کا آسرا ہے. اللہ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ اگر ظالم کے مقدر میں ہدایت ہے تو دے دے, ورنہ اللہ ظالم کو زمین سے پاک کر دے. اللہ انہیں برباد کر دے, اللہ انہیں تباہ کر دے, اللہ انہیں جلا کے راکھ کر دے. اللہ الہ العالمین, الہ العالمین ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ ملک سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے عطا فرما دے. جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ یہ تیرا گھر بننے جا رہا ہے, اور اللہ سب لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے. الہ العالمین سب کو بہترین جنت عطا فرما دے, نعم البدل عطا فرما دے. الہ العالمین آل اولاد میں بے حساب اور بے انتہا روحانی اور جسمانی برکتیں عطا فرما دے. سب کے دلے کو قبول فرما لے. اللہ 8 تاریخ کو جو پروگرام ہونے والا ہے بہت بڑا پروگرام ہے. اللہ تو ہی کرانے والا ہے, تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں. اللہ الہ العالمین اسے مکمل بنا دے, مدلل بنا دے, یسر پیدا کر دے, سہولت پیدا کر دے, محبوبیت اور مقبولیت پیدا کر دے, اور اللہ سارے جوڑوں میں سلامتی عطا فرما دے. الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری احمد علی صاحب کے پروگرام کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے چینل پر, یوٹیوب کی چینل پر جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو حضرت کے تمام پروگرام ملیں گے انشاءاللہ.